الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اپنی یاد، اپنے ذکر اور اپنے فکر کے لیے چن لیا ہے اس پرفتن دور میں۔ اصل مقاصد یہ ہے تمام سلاسل کے، تمام علم کے، جتنے بھی دین کے کام ہیں، مقاصد ہے چل رہے، ان سب کا مقصد یہ ہے کہ اللہ کی رضا مل جائے اور اللہ مل جائے۔ جو لوگ دین کو اپنے ذات کے لیے استعمال کرنا چاہتے ہیں، چاہے وہ کوئی سے بھی دین کا کام ہو، سلسلے ہو، علم ہو، تبلیغ ہو، جہاد ہو، جتنے بھی خانقاہیں ہو، اور وہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کو میں اپنے ذات کے لیے استعمال کروں، تو اللہ اس سے دین کا کام نہیں لیتا ہے۔ اور جتنے بھی دین کے کام ہیں آج کے دور میں چل رہے، اگر وہ دین کا کام انسان اخلاص سے چلا رہا ہے تو ہم اس کے ساتھ دیں اور اس کو کہیں کہ دین کا کام ہے، چلاؤ بڑھاؤ۔ اگر اللہ نے ہمیں ایک جگہ کا بڑا بنایا ہو، نہیں بنایا تو بھی آپ اس کا ساتھ دیں، کیونکہ اخلاص کے ساتھ ہی ساری چیزیں چلتی ہے اور سارے معاملات چلتے ہیں۔ آج اگر ہم سلاسل چلا رہے ہیں، اس کا مقاصد یہ ہے کہ آپ کو علم کی روشنی سے نوازے، علوم عطا ہو جائے، کیونکہ یہ اذکار اور یہ مراقبات، یہ چیزیں جو کرائی جاتی ہے، یہ جو لطائف آپ کے محنت کرائے جاتے ہیں، پرانے زمانے میں جتنے بھی تصوف کے طریقے تھے، سلوک کو اس کے طریقوں پر لے کے چلتے تھے تو اس کا فائدہ ہوتا تھا، اس سے علوم ملتے تھے، ان کے سامنے کوئی ٹک نہیں سکتا تھا، علوم کے انبار اللہ نے ان کے اوپر کھولے۔ آج کے دور میں تصوف کے اوپر محنت کم ہے اور تصوف کو لوگوں نے چھوڑ دیا۔ تصوف کو یہ سمجھ لیا کہ 100 مرتبہ استغفار، درود شریف، 100 مرتبہ لا الہ الا اللہ، بس 5 وقت نماز، تہجد، اشراق، اوابین، یہ پڑھو تو آپ صوفی بن گئے۔ آپ کیا بن گئے؟ صوفی بن گئے۔ یہ صوفی نہیں بنے، یہ آپ صالحین میں داخل ہو گئے۔ ہاں، والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ خسارے سے بچے ہوئے وہ لوگ ہیں جو کیا کرتے؟ ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے ہیں۔ تو جو لوگ نیک اعمال کرتے ہیں، نیک اعمال کے لیے دوڑتے ہیں، تو یہ صالحین کے درجے میں تو داخل ہو جاتے ہیں، کمال تک نہیں پہنچتے۔ کمال کے لیے، صدیقین کے درجے تک پہنچنے کے لیے انسان کو بڑی محنت درکار ہوتی ہے، بڑے مشکلات سے اس کو گزرنا پڑتا ہے، تب جا کے وہ صدیقین کے درجے تک پہنچتا ہے۔ اللہ اس کے اوپر علوم کھولتا ہے اور علم کے انوارات کھولتا ہے، چاہے ظاہری علوم ہو یا باطنی علوم ہو، دونوں کے نور ہوتے ہیں۔ دونوں کے کیا ہوتے ہیں؟ نور ہوتے ہیں، وہ نور حاصل کیا جاتا ہے۔ ہم جب لطائف پہ محنت کرتے ہیں، آپ لوگوں کو کہتے ہیں کہ بھائی مراقبات کرو اور یکسوئی پیدا کرو اپنے دماغ کے اندر اور دل کے اندر، اور یکسوئی سے مراقبہ کرو، اور جتنے بھی سلاسل والے یہ یکسوئی آپ کے اس لیے کرتے ہیں کہ آپ کا دماغ اور دل ایک جگہ مرکوز ہو جائے۔ جب انسان کے یکسوئی ہو جاتی ہے نا، تو یکسوئی سے اس کے دل پہ انوارات اور تجلیات کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ جب آپ پہلے لطیفے پہ محنت کرتے ہو، جب پہلا لطیفہ، اس کے ابتدا کیا ہوتی ہے؟ جب آپ
محنت شروع کرتے ہو تو ابتدا ایسے ہوتی ہے جیسے دل دھڑکتا ہے نا، دل دھڑکتا ہے، اسی طرح لطیفہ بھی دھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ کیا شروع کر دیتا ہے؟ دھڑکنا شروع کر دیتا ہے، بھڑکنا شروع کر دیتا ہے۔ تو وہ بھڑک رہا ہوتا ہے، تو یہ بھڑکنے کی علامت یہ ہوئی کہ آپ نے محنت شروع کر دیے اور آپ کی ابتدا ہو گئی۔ جیسے آپ کنواں کھودتے ہو تو سب سے پہلے جو ہے نا مٹی، گارا مٹی آتی ہے۔ کیا آتی ہے؟ کہ ایک انسان کو نظر آ جاتا ہے کہ اس کے نیچے پانی ہے، اس کے نیچے کیا ہے؟ پانی ہے۔ پھر وہ محنت کر رہا ہوتا ہے کنواں کھودنے کے لیے، آگے آگے جا کے پانی نکل آنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو پہلے جو پانی ہوتا ہے وہ مٹیالہ ہوتا ہے، پھر اس پانی کو صاف کیا جاتا ہے تو وہ سفید ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب آپ اپنے اس لطائف پر محنت کرتے ہو جو اللہ رب العزت نے ہر انسان کے جسم میں یہ لطائف رکھے ہیں، یہ اللہ رب العزت نے بزرگوں کے اوپر کھولا، اللہ نے ان کو یہ دکھائی یہ جگہ کہ انسان کے جسم میں ایسی جگہ پوائنٹس، لطائف یعنی جگہ، ایسی جگہ موجود ہے جس کی وجہ سے انسان اربوں کھربوں کا ذکر کرتے ہوئے اس کو پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا ہے۔ علوم اور انوارات کی تجلیات اس کے اوپر آتی ہے، انہی لطائف کے اوپر جب یہ محنت کرتا ہے یہ لطیفے کی ابتدا ہو جاتی ہے۔ یہ جتنا ذکر آپ نے فیض النور میں شروع کیا ہے، یہ بھی اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ کے لطائف پر ذکر کے انوارات کے اس سے بھی کھل جاتے ہیں۔ ایک تو مراقبات سے کھلتے ہیں، سلسلہ چشتیہ کا طریقہ 12 تسبیح پڑھتے ہیں، اور اسی طرح قادریہ کا طریقہ بھی 12 تسبیح ہے، اور شتاریہ اور جتنے بھی سوروردیہ کا، شاذلیہ کا طریقہ یہ ہے کہ یہ چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے جتنا ذکر آپ کرتے ہو اس سے بھی آپ کے لطائف کھلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ پتہ بعض لوگوں کو لگ جاتا ہے، بعض لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن یہ جو جتنا یہ ذکر میں آگے بڑھ رہا ہوتا ہے تو اس کے لطائف کام شروع کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ لطائف کھلنے کے بعد جب یہ پڑھنا شروع کرتا ہے اس کے بعد اس کا دوسرا اسٹیپ یا دوسرا درجہ جو شروع ہوتا ہے، اس کے اوپر انوارات جو شروع ہوتے ہیں، ہم کہتے ہیں نا کہ یہ رنگ ہے اس لطیفے کا۔ کیا ہے؟ یہ رنگ ہے اس لطیفے کا، جو ہے نا زرد ہے، پیلا ہے، نیلا ہے، ہرا ہے، یہ لطائف کے کلر ہے، رنگ ہے۔ جب یہ سامنے آنا شروع ہو جاتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس شخص کی محنت کارگر شروع ہو گئی، اس نے اتنی محنت کی کہ اپنے لطائف کو رنگ لے آئے۔ اس کے بعد جب یہ محنت، اب اس رنگ میں نہ گھسو۔ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ہم کمال تک رنگ میں پہنچ گیا تو وہ کہتا ہے کہ میں کمال کو پہنچ گیا۔ میں کس میں پہنچ گیا؟ وہ رنگ میں رنگ ہو جاتا ہے۔ وہ رنگ میں کیا ہو جاتا ہے؟ رنگ میں بنگ ڈال دیتا ہے۔ رنگ میں بنگ نہیں ڈالو، یہ سمجھ لو کہ یہ آپ نے اپنے لطیفے کی دوسرے سٹیپ پہ چلے گئے۔ کس کے اوپر چلے گئے؟ لطیفے کا اصل مقصد تک پہنچو۔ کیا تک؟ کس تک پہنچو؟ اصل مقاصد تک پہنچو کہ اس لطیفے کا اصل مقصد کیا ہے۔ اس کے بعد اس لطیفے کے اوپر فیض آنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا آنا شروع ہو جاتا ہے؟ فیض آنا شروع ہوتا ہے۔ جیسے ہم نقش بند میں بیان کرتے ہیں کہ اس کے اوپر فلاں اس کا فیض ہے، انبیاء کا، فلاں انبیاء کا فیض ہے، فلاں انبیاء کا فیض ہے۔ ہاں کہتے ہیں نا کہ خفی پر عیسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے، ہاں سر پر موسیٰ علیہ السلام کا فیض آتا ہے، قلب پر جو ہے نا آدم علیہ السلام کا فیض آتا ہے، روح پر ابراہیم علیہ السلام کا اور نوح علیہ السلام کا فیض آ رہا ہوتا ہے، اور اسی طرح جو ہے نا اخفا جو جامع ہیں تمام لطائف کا، اس کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیوزات آنا شروع ہو جاتے ہیں۔ ان کا مقاصد ان لطائف کا یہی ہے کہ جو فیض پیچھے انبیاء کے اوپر اللہ نے بھیجا ہے وہ آپ کے اوپر اسٹارٹ ہو جائے۔ تو جب وہ اسٹارٹ ہونا شروع ہو جاتے تو آپ پر علوم شروع ہو جاتے۔ کیا شروع ہو جاتے؟ علوم کے اندر آپ رواں ہو جاتے ہو۔ علم کے انوارات سے اللہ آپ کے اوپر وہ چیزیں کھولنا شروع کرتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہو، حدیث، اگر آپ کو ترجمہ نہیں آتا ہے، ترجمہ پڑھتے ہو، عربی نہیں آتی ہے تو عربی جیسے ہی پڑھتے ہو، عبارت آپ نے پڑھ لیا، اس کا ترجمہ پڑھ لیا، اس کا مقصد اللہ آپ کو سمجھا دے گا۔ اس علم،
اس نور کی برکت سے آپ کو مقصد سمجھ میں آ جائے گا کہ اس عبارت کا مقصد کیا ہے، اس علم کا اس سے کیا مراد ہے، اس سے کیا مقصد ہے۔ وہ فیض آپ کو بتاتے ہیں۔ کون بتاتا ہے؟ فیض آپ کو بتاتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ جب میں کسی مسئلے میں پھنس جاتا تھا، مجھے پریشانی ہو جاتی تھی، تو میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قبر مبارک پر جاتا تھا، تو وہاں پر اللہ مجھ پر وہ علوم کیا کر دیتے تھے، وہ کھول دیتے تھے، وہ علوم کھل جاتے تھے۔ یہ بزرگوں کے کیوں؟ اس کی وجہ یہ تھی کہ اللہ نے ان کے اوپر علم فقہ کا علوم کھولا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ مجھ پر علم فقہ کھلے یا مجھ پر جو ہے نا کوئی بھی علم کھلے، تو جو بزرگ اس میں مشہور ہوتا ہے اور اس کے اوپر اللہ نے علم کھولا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے جتنا ذکر کرنا ہے اس کو ایصال ثواب شروع کرو۔ کیا کرو؟ ایصال ثواب شروع کرو۔ علامہ طبطزانی رحمۃ اللہ علیہ بڑا نام ہے ہمارے اس میں، اس کو اللہ نے علوم بڑے نوازے، بڑے کنزین تھے، بہت زیادہ محنت کرتے تھے، ان کو کوئی سبق یاد بھی نہیں ہوتا تھا، سمجھ میں بھی نہیں آتے تھے، تو وہ بہت زیادہ محنت کرتے تھے کہ مجھ پہ علوم کھلے۔ تو محنت شرط ہے۔ وَمَنْ جَاهَدَ فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا، جو لوگ کوشش کرتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اللہ اس کے اوپر راستے کھولتے ہیں۔ اللہ اس کے اوپر کیا کھولتے ہیں؟ راستے کھولتے ہیں، کیونکہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں جس طرح تمہارا گمان ہوگا ویسے ہی تمہارے ساتھ معاملات ہوں گا۔ اگر آپ کا گمان اچھا ہوگا تو اچھے معاملات ہوں گے، اگر آپ کا گمان غلط ہوگا تو آپ کے ساتھ معاملات بھی وہی ہوں گے۔ تو اصل چیز کیا ہے کہ ہم نے اپنے گمان اور اپنے ذہن کو زن، علم منطق والے کہتے ہیں نا، سب سے پہلے چیز لوگ سوچتے ہیں، حصول صورت الشیء فی ذہن، علم منطق والے کہتے ہیں کہ اصول صورت الشیء فی ذہن، کہ سب سے پہلے چیز انسان سوچتا ہے، سوچ کے بعد اس کے ذہن میں وہ چیز جب آتی ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے، اس کے بعد وہ اس کے اوپر کیا کرتا ہے؟ محنت کرتا ہے۔ جب آپ کے اس کو پھر وہ سامنے لاتا ہے تو ایک ہوتا ہے علم الیقین اور ایک ہوتا ہے عین الیقین، اور اس کے بعد وہ علم الیقین سے عین الیقین کی، علم الیقین کی طرف جب جاتا ہے، پہلے ذہن میں لاتے ہیں چیز، اور ذہن کے بعد وہ اس کے اوپر محنت کرتا ہے۔ کہ آپ نے اگر یہ سوچ لیا کہ مجھے کمال تک پہنچنا ہے، کس تک پہنچنا ہے؟ مجھے نسبت کے کمال تک پہنچنا ہے۔ یہ نسبت کیا ہے؟ بعض لوگ ہوتے ہیں نا بہت زیادہ سوچتے ہیں، فلسفی ہوتے ہیں۔ کیا ہوتے ہیں؟ فلسفی جانتے ہو؟ وہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، وہ فلسفی کو بحث میں خدا ملتا نہیں، وہ ڈول سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں، ڈول سلجھا رہا ہے سرا ملتا نہیں۔ بہت سے لوگ بہت سی چیزوں کی جو ہے نا وجوہات تلاش کرتے ہیں، تو اس کی وجہ سے کچھ لوگ اچھے وجوہات تلاش کرتے کرتے اس کے علوم تک پہنچ جاتے ہیں، کچھ لوگوں کے ذہن خراب ہو جاتے ہیں، ان کو بدگمانی لائق ہو جاتی ہے، ان کو کیا ہو جاتی ہے؟ بدگمانی لائق ہو جاتی ہے، تو اس سے وہ نئی نئی چیزیں ایجاد کرتے ہیں۔ ہاں، جیسے آج کل کے داہری آئے، تو داہریوں نے یہ سوچا کہ بھائی یہ دنیا ہے، یہ انسان پیدا ہو رہے ہیں، یہ انسان مر رہے ہیں، دن رات چل رہا ہے، ساری چیزیں چل رہی ہیں، یہ کیا ہے، اس کے پیچھے کوئی چیز کارگر ہے یا نہیں ہے، فلاں ہے۔ بہت زیادہ سوچ کر وہ فلسفی بن گئے، اور سوچ کر انہوں نے خدا کا انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جو سارا سسٹم اور یہ سارا نظام ہے نا، یہ زمانہ چلاتا ہے۔ کیا چلاتا ہے؟ زمانہ۔ جب زمانہ آتا ہے، ایک زمانے میں لوگ ہوتے ہیں 100 سال، وہ اپنا سسٹم رکھتے ہیں، اپنا نظام رکھتے ہیں، اپنا سارا نظام رکھتے ہیں، وہی نظام دنیا میں 100 سال تک چل رہا ہوتا ہے، 100-150 سال تک وہی نظام چل رہا ہوتا ہے۔ اس کے بعد وہ 100 سال کے بعد وہ نظام ختم ہونا شروع ہو جاتا ہے، دوسرا نظام آنا شروع ہو جاتے ہیں، دوسرے نئے لوگ آتے ہیں، نظام آتا ہے، سسٹم آتا ہے۔ 1951 2000 سے پہلے کے، 1951 کہتے ہیں 2000 پہلے سے، اگر 2000 پہلے ہم پیچھے چلے جائیں، 2000 کے بعد پیچھے چلے 1999 98 97، آپ کو موبائل بہت کم نظر آتا ہے۔ کیا نظر آتا تھا؟ بہت کم، چیدہ لوگوں کے پاس کوئی موبائل ہوتا ہے، اور مشکل سے کسی کے پاس موبائل ہو۔ اور اس سے 100 سال پیچھے 1800 میں نکل جائیں،
1900 کے صدی سے پیچھے نکلے 100 سال کی صدی میں، تو انہوں نے یہ سوچا کہ 1900 صدی سے پیچھے جائے 100 سال 1800 صدی میں، تو 1800 صدی میں تو موبائل کا نام بھی نہیں تھا۔ کیا نہیں تھا؟ موبائل کا نام بھی نہیں تھا، ان چیزوں کے نام بھی نہیں تھے، جہازوں کے نام بھی نہیں تھے، گاڑیوں کے نام بھی نہیں تھے۔ تو یہ ایک تصور انہوں نے باندھ دیا، اصل میں یہ چیز نہیں ہے، یہ اللہ رب العزت زمانہ چلاتا ہے، تو اس زمانے کے لوگوں کے دل و دماغ میں وہ سوچتے ہیں، تصور کرتے ہیں، تو وہ تصور کو اپنے دنیا میں کارگر کرتے ہیں۔ اگر دیکھا جائے تو پہلے تصور جہاز کا نہیں نہیں تھا، لیکن انسان نے سوچا کہ ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہمیں انسانوں کو اڑا کے لے کے جائے۔ کیا ہونا چاہیے؟ اب اس نے اپنے سوچ کو اتنا پختہ کیا، اتنا یقین دہانی دلائی اپنے سوچ کو، اور اس یقین کو اس نے اتنا پختہ کیا کہ ہوا میں جہاز اڑانے شروع کروا دیے۔ کیا کر دیے؟ تو یہ انسان کی سوچ ہوتی ہے۔ کیا ہوتی ہے؟ سوچ ہوتی ہے۔ جس طرح وہ سوچتا ہے اللہ رب العزت اس کے اوپر علوم کھولتا ہے، چاہے وہ دنیا کے ہو، چاہے وہ کس کے ہو، دین کے ہو۔ اگر ہم یہ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ مسلمانوں نے کیا کیا ہے دنیا میں، جتنے بھی علوم ہیں وہ انگریزوں نے ایجاد کیے، جتنے بھی علوم ہیں وہ فلاں نے ایجاد کیے، جتنے بھی علوم ہیں یہ اس نے ایجاد کیے۔ اصل میں حقیقت یہ نہیں ہے، حقیقت یہ ہے کہ جتنے بھی علوم ہیں اکثریت مسلمانوں نے ایجاد کی، لیکن بات یہ ہے کہ انگریز نے جب ہم پر حملہ کیا اور سارے کتابیں، سارے علوم ہم سے لے لیے، تو لینے کے بعد انہوں نے ان کتابوں کو ڈمپ کر دیا، ان کو انگلش میں کنورٹ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ ان کو انگلش میں کنورٹ کر دیا۔ ابو ریحان البیرونی نے جبرا ایجاد کیا، کیا ہے؟ سب سے پہلے جو ہے نا ٹیر جس نے ایجاد کیا تھا وہ بھی مسلمان تھا۔ وہ بھی کیا تھا؟ مسلمان تھا۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے آنکھ کا آپریشن کرنے والا جو ڈاکٹر تھا وہ بھی کون تھا؟ مسلمان تھا۔ دل کا سب سے پہلے انسان کو نشہ دینے والا جو تھا نا وہ بھی کون تھا؟ مسلمان تھے۔ وہ بھی سائنسدان مسلمان تھے۔ انہوں نے اس علوم کو پڑھا، ان کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ علوم کھولے، اور اس علوم کو انہوں نے دنیا میں اجاگر کیا۔ لیکن یہ ہے کہ انگریز نے جب ہم پر حکومت کی تو انگریز نے سارے علوم ہمارے کیا کر دیے؟ چھپا دیے۔ اور انگریز نے 1200 سال، آپ دیکھو نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر 1400 سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا سے رخصت ہوئے ہوں گے، ان میں سے 1400 سال حکومت مسلمانوں میں 1200 سال رہی ہے۔ کتنے سال رہی ہے؟ 1200 سال حکومت مسلمانوں کے پاس تھی۔ دنیا پر مسلمان راج کرتے تھے۔ کیا کرتے تھے؟ راج کرتے تھے۔ قرطبہ شہر اس زمانے میں اس کو روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ کس کا شہر کہا جاتا تھا؟ روشنیوں کا شہر کہا جاتا تھا۔ علم کا جو ہے نا مرکز کہا جاتا تھا، کہ علم کا مرکز۔ مسلمانوں نے سوچا، کیونکہ وہ قرآن پڑھتے تھے، قرآن میں اللہ رب العزت نے ہر چیز کو، اللہ رب العزت نے فرمایا یہ ہوائے، یہ سمندر، یہ دریائے، یہ ہر چیز ہم نے انسانوں کے لیے مسخر کی۔ کیا کیے؟ انسانوں کے لیے مسخر کیے، ہم نے انسان کے لیے یہ ساری چیزیں مسخر کر دی ہے۔ اس کے اوپر مسلمان نے سوچا کہ ہواؤں کے، چلو اب سمندروں کو کیسے مسخر کیا ہے کہ آج بڑے بڑے جہاز، آپ سمندر کے اندر لوہا پہ کو ڈوب جاتا ہے یا نہیں ڈوبتا ہے؟ ہاں، لوہا پہ کو ڈوب جاتا ہے، ہاں، لیکن اتنا بڑا ٹن و من کا جہاز چل رہا ہے اس کے اندر۔ یہ اللہ رب العزت نے کس کو دماغ دیا؟ انسانوں کو یہ دماغ دی۔ اس نے یہ سوچا کہ یہ کیا چیز ہونی چاہیے، تو اللہ رب العزت نے ان کو یہ چیز دی۔ اسی طرح ہوا ہے، اگر آپ ہوا کے اندر کوئی بھی چیز پھینکو گے وہ گر جائے گی۔ کیا ہو جائے گی؟ گر جائے گی۔ لیکن انسان نے سوچا کہ کوئی ایسی چیز ہونی چاہیے جو ہوا کو کاٹے اور ہوا کے زور پر ہوا کو اپنا تابع کر کے چلے۔ انہوں نے جہاز بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ آج انسان کو نظر آتا ہے جو قرآن نے 1400 سال پہلے کہا کہ ہم نے ہر چیز آپ کے لیے مسخر کر دیا۔ کیا کر دیا؟ مسخر کر دیا۔ تو انسان کو سوچ آج یقین پہ آ گئی کہ واقعتاً اللہ رب العزت نے ہمارے لیے ہواؤں کو، ہر چیز کو مسخر کیا۔ اصل جو دنیا کے مقاصد، یہ ہوا ہے، یہ پانی، یہ دنیا، یہ چاند، یہ سورج، یہ ساری چیزیں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے پیدا کی۔
لیے. کس کے لیے پیدا کی؟ انسان کے لیے پیدا. اور انسان کو کس لیے پیدا کیا؟ اپنے آپ کے لیے پیدا کیا. کس کے لیے پیدا کیا؟ اپنے آپ کے لیے پیدا کیا ہے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اگر آپ زمین میں فکر کرو گے تو ہم آپ کے اوپر زمین کی ساری چیزیں کھول دیں گے. کیا کر دیں گے؟ اور اگر آسمانوں میں فکر کرو گے تو ہم آپ کی طرف آسمانوں میں کیا کر دیں گے؟ ساری چیزیں کھول دیں گے. حضرت دانیال علیہ السلام کے دور میں دانیال علیہ السلام کو اللہ نے یہ سارے علوم، علم نجوم، یہ جو آج کل حرام ہے، علم نجوم، علم رمل، علم جو ہے نا، یہ جتنے بھی علم تھے اس دور میں یہ دانیال علیہ السلام پہ اللہ رب العزت نے کھول. کس کے اوپر دے؟ یہ اللہ رب العزت نے دانیال علیہ السلام پر وحی کیے. انبیاء کے اوپر یہ علوم کیا ہوئے؟ وہی ہوئے ہیں. دانیال علیہ السلام کے دور میں یعنی اتنا اس علم کا جو ہے نا پرچار ہوا اس علم کے ذریعے سے کہ دانیال علیہ السلام کے دور میں ایک بچہ کھیل رہا تھا. جبریل علیہ السلام اس کے سامنے کھڑے ہوئے اور جبریل علیہ السلام نے فرمایا کہ جبریل کدھر ہے؟ تو اس نے لکیریں کھینچی، لکیروں کا علم رمل، اس کے وہ لکیریں کھینچی. لکیریں کھینچنے کے بعد وہ گننے لگا. اس نے کہا جبریل علیہ السلام آسمانوں میں نہیں. اس کے بعد اس نے 7 لکیریں کھینچی. پھر اس نے اپنے علوم کے نظریے سے معلوم کرنا چاہا. اس نے کہا زمینوں میں بھی نہیں ہے. کہتے ہیں جبریل علیہ السلام یا تو ہے یا میں تو نہیں ہوں، تو ہے. تو یہ علوم اللہ رب العزت نے کھولے تھے اس زمانے میں. کیا ہے؟ پھر انسانوں نے اس کو، اصل میں انسان کے اندر سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے؟ صحیح کے بجائے غلط استعمال پہ لے کے چلے جاتے. کس پہ؟ ہاں. اور اسی طرح جب جادو ہے، ہاں، جادو کے بارے میں قرآن نے خود بیان کیا کہ فرشتے اترے، ہاں، ببابل ہاروت و ماروت، ببابل ہاروت و ماروت ویعلمون الناس بالسحر ویعلمون الناس بالسحر. کیا وہ جو ہے نا ہاروت اور ماروت جو فرشتے تھے وہ سکھاتے تھے. کیا سکھاتے تھے؟ جادو سکھاتے تھے. تو یہ علوم بھی کہاں سے آئے؟ ہاں، شیطان کے پاس نہیں تھے. پہلے جو ہے نا ہاروت اور ماروت ہے، انہوں نے سکھانا شروع کر دیا. کیا کر دیا؟ انہوں نے سکھانا شروع کر دیا کہ یہ جادو ہے، اس طرح کیے جاتے، اس طرح کیا جاتا ہے. تو پھر کہتے تھے یہ تمہارے لیے آزمائش. فرماتے تھے کیا کہتے تھے؟ تمہارے لیے اس میں آزمائش ہے، مت پڑا کرو، یہ چیزیں غلط ہے. وہ اس لیے نہیں سکھا رہے تھے کہ سیکھو غلط، وہ اس لیے بتا رہے تھے کہ اس کے اندر یہ کوتاہی ہے، یہ گناہ، یہ غلطی ہے. کل اگر آپ لوگوں کو اس علوم کا پتہ چل جائے گا تو آپ اس کی طرف بھاگ جاؤ گے. آپ کیا کرو گے؟ آپ بھاگ جاؤ گے اور اس علوم کی طرف بھاگو گے اور دین کو چھوڑ کے غلط راستے کی طرف نکل جاؤ گے. اصل کیا چیز ہے؟ تصوف اور علم. ہم آپ کو اس لیے سکھاتے ہیں کہ آپ غلط چیز ہے اس کی بھی کوشش کرو کہ اس کے لیے صحیح راستہ نکالو. کیا کرو؟ صحیح راستہ نکالو. وہی ہاں، اللہم فقہنا فی الدین، یا اللہ فقاہت دین سکھا. وعلمنا التحویل، اور علم کی ایسی تحویل کرے اور ایسا وہ کرے کہ اس کو سیدھی راہ پہ لائے. اس کو کیا کرے؟ علوم کو سیدھی راہ پہ لانے کے لیے سارے علوم سیکھے جاتے ہیں، صحیح علوم کو. اگر آپ لوگوں نے یہ آج کل کے عامل لوگوں کا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہوا؟ سب سے بڑا عاملوں کا مسئلہ یہ ہوا کہ جب انہوں نے جادو کاٹنا نہیں سیکھ سکے اور جادو کیسے کٹتا ہے اس کا طریقہ نہیں آتا. اب جادوگر اس کے اوپر غالب آ جاتا تھا اور جادو اس کے اوپر غالب آ جاتا، اس کی طبیعت خراب ہو جاتی. تو عاملین نے یہ سوچا کہ یار جو عاملین ہیں، عملیات سیکھتے ہیں، یہاں سے اس سے اجازت، اس سے اجازت، اس سے اجازت، اس سے اجازت، اجازتوں میں لگ گئے. کیا ہے؟ اب اجازتوں پہ بیٹھ کر بڑے پیر بن گئے. اجازتوں پہ بیٹھ کر کیا ہے؟ اب وہ جو اجازت ہے وہ پیچھے بزرگ نے اپنی محنت کی تھی نا. کیا کی تھی؟ یہ تو اس کی محنت تھی. اس کی محنت پر تم بیٹھے ہوئے ہو. تو جب اس کی محنت پہ تم بیٹھے ہو تو سامنے جادوگر نے تو محنت کی ہوتی. وہ جب تمہیں مارتا ہے تو تمہیں ہوا میں اڑا دیتا ہے. تمہیں کیا کر دیتا ہے؟ ہوا میں اڑا دیتا ہے. تو پھر عاملین نے کیا دیکھا کہ بھئی ہمارے روحانیت میں طاقت نہیں ہے. کیا کہا؟ ہماری روحانیت میں طاقت نہیں ہے. طاقت تو جادو میں ہے. طاقت تو کس چیز میں ہے؟ جادو میں ہے. تو بجائے اس کے کہ جادو کو اپنے تابع کرے، وہ جادو کے تابع ہو گئے. کس کے تابع ہو گئے؟ جادو کے تابع ہو گئے اور جادو کو سیکھنے لگے اور جادو کے اندر داخل ہونے لگے، جس کی وجہ سے اچھے علماء جس کے عملیات میں نام ہوتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ کس میں داخل ہو جاتے تھے؟
جادو میں داخل ہو جاتا ہے کہ بھائی جادو میں طاقت زیادہ ہے، جادو میں فلاں زیادہ ہے، جادو میں یہ زیادہ ہے. تو اس کی وجہ سے اب شوق تو ہوتا ہے، کہتے ہیں ہر علم کے شوق والے لوگ ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے. ہاں، روحانیت سیکھنے والے اپنے لوگ ہیں، ذکر کرنے والے اپنے لوگ ہیں، ہر کیونکہ یہ اللہ نے دنیا بنائی ہے، ہر کسی کو اس کا شوق رکھا ہے. اور اس ذوق کا استاد کا، انسان کا جو ذوق ہے یہ اس کا استاد ہے. یہ اس کا کیا ہے؟ استاد ہے. اس کا شوق، اس کا ذوق اس کا استاد ہوتا ہے. تو وہ اس چکر میں، اس چیز میں پھنس کے عملیات سے نکل کر جادو میں چلا جاتا ہے. کس میں چلا جاتا ہے؟ جادو میں داخل ہو جاتا ہے، اور جادو کے اندر جاتے جاتے اپنے آپ کو اس جادو کے اندر بہت آگے تک چلا جاتا ہے. اب جب روحانیت والا صحیح آدمی اس کے ساتھ ٹکراتا ہے، کیا ٹکراتا ہے؟ صحیح آدمی، مضبوط آدمی جب اس کے ساتھ ٹکراتا ہے تب اس کو اندازہ ہوتا ہے کہ یار میں غلط جگہ میں چلا گیا، لیکن وہ آگے چلا گیا ہوتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے تصوف کو عملیات سے الگ کر دیا. کیا کر دیا؟ اصل جو چیز ہے عملیات کی مضبوطی وہ روحانیت و تصوف ہے. وہ کیا ہے؟ روحانیت اور تصوف ہے. اور تصوف کی جو ہے نا وجہ سے اس کے اندر، اور نسبت کی وجہ سے اس کے اندر طاقت زیادہ ہو جاتی ہے. آپ کا ایک دم اور آپ کا ایک پھونک وہ کام کرتا ہے کہ جس میں دوسرے کا طاقت نہیں آتی. کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ نے علم میں روحانیت حاصل کی، علم میں روحانیت حاصل کی، علم جادو کی طرف نہیں نکلے. تو یہ اس کی وجوہات، جو جادو کے روحانیت سے دور کرنے کی وجوہات کیا آئی، اس کے اندر اگر آپ نے سوچ اور بچار کرنا شروع کی کہ اس کی وجوہات کیا ہوئی، کہ انسان اللہ کے ذکر سے ہٹا. کس سے ہٹا؟ انسان اللہ کے. شیاطین نے دیکھا کہ بھائی جب یہ لوگ روحانیت اللہ حاصل کریں گے یہ تو اللہ کے قریب چلے جائیں گے. کس کے قریب چلے جائیں گے؟ اللہ کے. جتنے قرب میں چلیں گے، جتنے اللہ کے قریب ہوں گے تو ان کی تو اصلاح ہو جائے گی. ان کی کیا ہو جائے گی؟ اصلاح ہو جائے گی. ان کے اوپر علوم کھل جائیں گے اور یہ علم والے بن جائیں گے. تو انہوں نے یہ انسانوں کو اب زیادہ جو ذکر کرتے تھے، تصوف میں گھستے تھے، اس کے اوپر چالو کیا تھا. اور آج کے دور میں جادو سب سے یہ چھپا ہوا جو ہے وہ ہے رستم ہے. اس کو کیا کہتے ہیں؟ چھپا ہوا رستم. اور اس کی وجہ سے آپس میں خاندانوں میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، گھروں میں اختلاف، لڑائی جھگڑے، پریشانیاں، معاملات، جب اس کو پتہ چل رہا ہوتا ہے تو اس کا بیڑا غرق ہوا ہوتا ہے. کیا ہو رہا ہوتا ہے؟ بیڑا غرق. آج کے دور میں مسلمان جو ہے نا سنت پہ بھی نہیں چلتا. چلتا ہے؟ نہیں چلتا. اگر صحیح طریقے سے ذکر اور سنت پہ چلے، کس کے اوپر چلے؟ صحیح طریقے سے ذکر اور سنت پر چلے تو وہ کمال تک پہنچے گا، کمال تک پہنچے گا. لیکن اس پہ بھی نہیں چلتا. سنت تو اس دور میں پھر سنت کے طریقوں پہ چلنا آسان کام ہے نہیں. اسی لیے اللہ رب العزت نے اس دور میں سلسلہ شاذلیہ کو اللہ نے واپس جو ہے نا، مفقود ہو چکا تھا سلسلہ شاذلیہ. یہ کیا ہو گیا تھا؟ مفقود ہو گیا تھا. کئی زمانوں سے، کئی سالوں سے یہ سمجھ لو کہ 100، 2، 250، 400، 300 سال مفقود رہا. پھر اللہ رب العزت نے اس کو وجود دیا. ہر چیز جب دنیا میں زور پکڑتی ہے تو اس کے توڑ کے لے کے ہر فرعون کے لیے اللہ نے موسیٰ رکھا ہوتا ہے. رکھا ہوتا ہے یا نہیں رکھا ہوتا ہے؟ ہاں، ہر دور کے لیے لوگ پیدا کیے ہوتے ہیں، ہر دور کے لیے لوگ ہوتے ہیں. اگر کوئی چیز زور پکڑتی ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے اپنے لوگ رکھتے ہیں. ہاں، تو اسی طرح جب پہلے تصوف کا زیادہ زور تھا، علم کا کم زور تھا، تو اللہ رب العزت تصوف کے اندر لوگ اتنے آگے چلے گئے کہ انہوں نے علم کا انکار شروع کر دیا، ظاہری علوم کا انکار شروع کر دیا، کتابوں کا انکار شروع کر دیا. تو اللہ رب العزت نے مدارس کی بنیاد رکھوا دی. کیا کر دی؟ تو جب مدارس آئے، علوم دیوبند آئے، انہوں نے دونوں علوم کو اکٹھا کر دیا، دونوں علوم کو جمع کر دیا، شریعت اور طریقت. شریعت اور طریقت. انہوں نے کہا کہ شریعت اور طریقت جدا نہیں ہے،
لوگوں نے طریقت کو جدا زمانے میں کر دیا کہ بھائی طریقت الگ چیز ہے، تصوف الگ چیز ہے، جو ہے نا علم الگ چیز ہے، مدرسے الگ چیز ہے۔ جو صوفی تھے وہ اتنے اندر چلے گئے، انہوں نے علم کی جو ہے نا وہ شروع کر دی ناقدری، اور یہاں تک کہ علم کا انکار شروع کر دیا۔ تو اللہ رب العزت نے ایسے لوگ پیدا کیے کہ وہ علم والے بھی رہے اور طریقت والے بھی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھائی شریعت اور طریقت ایک ہی ہے، جدا جدا نہیں ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ نے شریعت کو الگ سمجھ لیا، وہ سمجھ لیا کہ میں کہاں نماز پڑھ رہا ہوں، میں مدینے میں نماز پڑھوں، مدینے والی نماز ختم، یا نماز پڑھو۔ کہاں نماز پڑھو؟ یا نماز پڑھو، کیونکہ تم نے جو ہے نا شریعت کو الگ کر دیا اور طریقت کو الگ۔ اس کی وجوہات یہ بنتی ہے کہ لوگ اس کو اپنے غلط استعمال میں شروع کرتے ہیں۔ اصل چیز کیا ہے؟ غلط استعمال۔ پچھلے بزرگوں نے خلافتیں روک دی، ہاں خلافتیں نہیں دے رہے تھے، ساری چیزیں بند کر دی کہ بھائی خلافت نہیں، کم لوگوں کو، چھیدے لوگوں کو خلافت دے دی۔ علم کا مفقود، ہر علم کا فقدان کی وجہ کیا بنتی ہے؟ ہر علم کی فقدان کی وجہ یہ بنتی ہے جب لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں۔ جو مخلص آدمی اس کو آگے پھیلا رہا ہوتا ہے تو وہ سوچتا ہے یار یہ علم میں نے کس لیے دیا تھا اور انہوں نے کس چیز کے لیے استعمال کیا، انہوں نے کیا ہے کس چیز کے لیے استعمال کیا۔ وہ ایک ہمارے گاؤں میں ایک بزرگ تھا بہت بڑے، اس کے ساتھ علم کیمیا تھا۔ علم کیا تھا؟ کیمیا تھا۔ بڑے بزرگ تھے، 140 سال میں ہمارے جو ہے نا ننیال کے پیر تھے، اور 140 سال اس کی عمر تھی، اور انہوں نے 10-12 سال جو ہے نا چلے کیے جنگلوں میں۔ تو علم کیمیا وہ ہے کہ سونا بنایا جاتا ہے۔ کیا ہے؟ سونا، پیتل سے، ان چیزوں سے سونا بنایا جاتا ہے۔ جڑی بوٹیاں ہوتی ہے، اس جڑی بوٹیوں کو جمع کرنے کے بعد وہ جب بنایا جاتا ہے تو پھر جو ہے نا کسی بھی آپ پیتل کو، لوہے کو جو ہے نا پگھلا کر اس کے اندر 2-3 قطرے ڈالو تو اس سے وہ پورا سونا بن جاتا ہے۔ کیا بن جاتا ہے؟ اور اوریجنل سونا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ اوریجنل سونا ہوتا ہے، پیمنٹ سونا ہوتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے یہ جڑی بوٹیاں پیدا کی ہے، یہ جڑی بوٹیاں آج تک، لیکن ہمیں پتہ نہیں ہے، پچھلے علم والوں کو پتہ تھی، انہوں نے محنت کی، ان کو اللہ نے کھولا۔ تو ایک چیز موجود ہے لیکن مفقود ہو گئی۔ کیا ہو گئی؟ اب اس کے مفقود ہونے کی وجہ کیا بنی کہ جو میں نے سنا اس ٹائم کے ہمارے ننیال والوں نے کہا کہ اس کے پاس یہ علم تھا، اس کے پاس یہ علم تھا، اس نے یہ علم اپنے کسی ایک مرید کو دیا، اس مرید نے اس نے استعمال شروع کیا، سونا بنانا شروع کیا، اور سونے سے اس کے بعد وہ اتنا اس کے اندر آگے چلا گیا کہ اس نے جو ہے نا اس پیسوں سے، سونوں سے سلیما کھول دیے، فلاں کھول دیے۔ اب جب اس بزرگ نے دیکھا یار میں نے یہ علم اس کو اس لیے دیا تھا کہ یہ اس کو پر دین کا کام کرے، دین کے کاموں میں یہ پیسہ خرچ کرے، ان چیزوں میں، یہ تو دنیا میں لگ گیا، سلیما کھول دیا، عیاشیوں میں لگ گیا اس میں۔ تو اس بزرگ کے، اس کی مرید کی باتیں آ گئی اس کے پیچھے کہ بھائی یہ تم نے کیا کیا، یعنی یہ حقیقی واقعہ ہے اس دنیا میں، کوئی یہ نہیں ہے، فرضی واقعہ نہیں ہے۔ اب اس علم کا غلط استعمال اس کے مرید نے شروع کیا۔ کس نے شروع کیا؟ اس علم کا، اس کا غلط استعمال اس کے مرید نے شروع کیا۔ اس نے اپنے مرید کو بلایا، بولتے ادھر آؤ، میں نے تمہیں یہ علم اس لیے دیا تھا۔ اس نے جو جڑی بوٹیاں لکھ کے دی تھی وہ کاغذ بولتے میرے پاس لیا۔ پہلے شروع میں اس کو کہا وہ کاغذ لے، وہ کاغذ لیا، اس سے لیا، پھاڑ دیا۔ کیا کر دیا؟ اس کو تو یاد ہی نہیں تھی کہ جڑی بوٹیاں کون سی، اس کے بعد تو سارے کاغذ میں لکھی ہوئی تھی۔ کس میں لکھی ہوئی تھی؟ کاغذ میں لکھی ہوئی تھی۔ اس نے پھاڑ کے رکھ دیا اور اس نے کہا کہ جا۔ اب وہ شخص، وہ بزرگ 140 سال کی عمر میں اس کے ساتھ علم کیمیت اپنے دل میں دفن کر کے دنیا سے گزرا۔ وہ علم کو بھی لے کے چلا گیا۔ کیا کر کے چلا گیا؟ اس کی وجہ کیا بنی؟ اس کا غلط استعمال۔ اس کا کیا بنا؟ غلط استعمال اس کی وجہ سے۔ اسی طرح جب روحانیت ایک اپنے زور پر تھی، عملیات کے اندر روحانیت کا ایک زیادہ ہوتا، تو جب اس کے مرید، شاہ پیر کے مرید اس کو غلط استعمال پہ شروع کرتے ہیں تو پھر پیروں کو غصہ آنا شروع ہو جاتا ہے کہ یار ہم اس کو کس چیز کے لیے دے رہے ہیں اور یہ لوگ کیا کر رہے ہیں، اور ان لوگوں نے اس کو کیا کرنا شروع کر دیا، ان لوگوں نے اس کے اندر کیا کیا چیزیں داخل کر دی۔ وہ اپنے علوم کو لینا شروع کر دیتے، اپنے علوم کو کیا کر دیتے، تو اس سے وہ چیز مفقود ہونا شروع ہو جاتی ہے۔
اسی طرح بہت سے علم ہے جو دنیا میں پہلے موجود تھے، ابھی مفقود ہونا شروع ہو گیا۔ ابھی کیا ہو گئے؟ مفقود ہو گئے اور بند ہو گیا۔ اگر آج آپ کسی سے پوچھو کہ علم کیمیا کسی کے پاس ہے، خواب ہوگا، کیا ہوگا؟ کسی کے پاس بھی آپ کو علم کیمیا نہیں ملے گا، ختم ہو گیا علم کیمیا کسی کے۔ کیوں کہ ہر علم والوں نے اس کو اپنے دل میں لے کے چلے گئے، اس کو اپنے دل میں لے کے چلے گئے کہ بھائی یہ دنیا والے لوگ اس کو غلط استعمال کرتے ہیں، اور اس کو غلط استعمال میں حکماء نے بھی یہی کیا۔ حکیم اس زمانے میں کتنے بڑے علم والے تھے کہ صرف وہ نبض پہ ہاتھ رکھتے تھے تو وہ انسان کے جسم کے اندر ہر ایک بیماری بنا۔ کوئی ٹیسٹ نہیں تھے اس زمانے میں، کوئی مشینگریاں اس زمانے میں نہیں تھی، کوئی جو ہے نا ایکس رے اس زمانے میں نہیں تھے، لیکن حکماء اتنا علم رکھتے تھے، وہ صرف جو ہے نا رکھتے تھے ہاتھ، اور نبض پر ہاتھ رکھنے کے بعد وہ آپ کے جسم کی ہر ایک بیماری بتا کہ اس کے جسم میں یہ بیماری ہے اور اس کے جسم میں یہ بیماری ہے۔ اور وہ اس علوم کو اپنے اندر کیوں چھپا کے لے کے گئے؟ اس کی وجہ اس کے مرید، اس کے شاگرد بنے۔ کون بن گئے؟ شاگرد بن گئے، کہ شاگردوں نے اس علوم کو غلط استعمال شروع کر دیا۔ تو جتنا بھی علم آپ حاصل کرتے ہو کسی بھی سلسلے میں، کسی بھی چیز میں، وہ امانت ہوتی ہے۔ وہ کیا ہوتی ہے؟ امانت ہوتی ہے۔ اس کو امانت کے تحت آگے چلانا پڑتا ہے، اور اس کو امانت کے تحت ہی آگے لے کے چلنا پڑتا ہے، نہ کہ اس کے اندر خیانت شروع کرے، نہ کہ اس کے اندر کیا شروع کرے؟ خیانت نہ کرے، ورنہ خیانت سے وہ علم آپ سے بھی چلا جائے گا، اور آہستہ آہستہ جب وہ مفقود ہو جائے گا تو اس کے ذمہ دار کون ہوں گے؟ آپ ہوں گے، اور اس کی ذمہ داری آپ کے اوپر لاحق ہو جائے گی۔ اسی طرح عملیات تھے، علم عملیات لوگوں نے مفقود ہو گئے تھے کافی۔ اس کی وجہ کیا بنی؟ کہ لوگوں نے اس کو غلط استعمال شروع کیا، اپنے شاگرد۔ اب استاذوں نے اس کو سکھانا بند کر دیا تھا یا نہیں؟ بالکل بند کر دیا تھا۔ کوئی ایک اپنا عمل کسی کو نہیں دیتا، نہ دیتا ہے، اور آج بھی نہیں دیتا ہے۔ آج بھی کیا ہے؟ آج بھی کسی اور جگہوں پہ جاؤ، آپ کو کوئی شخص بھی اپنا ایک عمل میں نہیں دے گا، کہے گا نہیں آپ اس کے جو ہے نا قابل نہیں ہیں، آپ اس کے کیا نہیں ہو؟ قابل نہیں ہو۔ یہ بندہ قابل ہے اور آپ قابل ہی نہیں ہو۔ آپ کیا نہیں ہو؟ قابل۔ آپ اس کی کتنی بھی خدمت کرو، کتنی بھی محنت کرو، 10 سال 15 سال 20 سال، وہ اس چیز کی پرواہ نہیں کرے گا کہ اس بچے نے میری کتنی خدمت کی، کتنی محنت کی، اس کو یہ علم کیا کر دے تاکہ وہ اس علم کو آگے بڑھے۔ اور ہم نے اس سلسلے کو، حضرت نے اس سلسلے کے اس علم کو پھیلانا شروع کر دیا، اور علم آپ کو پتہ ہے پھیلانے سے بڑھتا ہے، کم نہیں ہوتا ہے۔ بڑھتا ہے یا کم ہوتا ہے؟ بڑھ جاتا ہے علم، اور اللہ آپ کے اوپر کھولتا ہے۔ علم کا یہ پانی کا، علم کا یہ چیز ہے کہ جب جتنا آپ اس کو پھیلاؤ گے، اللہ رب العزت اتنا وہ زیادہ کرے گا، اس کے اندر اتنا آپ کو برکت دے گا۔ اور جتنا آپ چھپاؤ گے، علم کی مثال جو ہے نا مشک کی خوشبو کی ہے، تیلے کی۔ کس کی ہے؟ مشک کی خوشبو کی، تیلے کی۔ جب آپ تیلا کھولو گے تو وہ خوشبو پوری جگہ میں کیا ہو جائے گی؟ پھیل جائے گی۔ اگر اس تیلے کو آپ نے بند کر دیا اور اس کو جو ہے نا لاک لگا دیا تو آپ نے بھی فائدہ نہیں لیا اور کسی نے بھی فائدہ نہیں لیا۔ زیادہ سے زیادہ اس کو آپ نے جا کے جو ہے نا اپنے دراز میں بند کر کے رکھ دیا مشک کا، تو آپ کے بھی کسی کام کے نہیں آیا۔ وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، وہ نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم، نہ ادھر کے رہے نہ ادھر کے رہے، تو نہ خود کوئی فائدہ حاصل کر سکو گے، نہ کسی اور کو فائدہ دے سکو گے۔ آج کل کے ہمارے سلسلے میں آپ کو ہم بتاتے ہیں، ہمارے فیض النور ہے، ساری چیزیں ہیں، فیض النور اس نے کیا، سارا ذکر اس نے کیا، اس کو چھپا دیتے، اپنے شاگرد کو لکھ کے دیتے۔ کیا کرتے؟ فیض النور کے ذکر اپنے شاگرد کو لکھ کے دیتے ہیں فیض النور کا ذکر، لیکن وہ لکھ کر کتاب اس کے سامنے نہیں لاتے، کیونکہ کتاب پہ تو نام لکھا ہوا ہے۔ کتاب پہ کیا لکھا ہوا ہے؟ یہ علم کی امانت ہے، اور اس علم کو آپ چھپا رہے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیا اللہ کے سامنے کرو گے؟ کیا تمہاری اصلاح ہوگی؟ کیا تم لوگوں کی اصلاح ہوگی کہ تمہارے دل میں اور دماغ میں یہ ہے کہ یہ مجھ سے بھاگ جائے گا، یہ میرے جو ہے نا اپنے آپ کے ساتھ ٹچ کرتے شرم کر، تو کس کے جو ہے نا اللہ کے ساتھ اپنے آپ کو بھی ٹچ کر اور اس کو بھی کر، جو تیرے حصے کا ہوگا وہ آئے گا۔
جو تیرے حصے کا ہوگا کہاں ہوگا؟ وہ دنیا کے کسی بھی کونے میں ہوگا، وہ تیرے پاس اصلاح کے لیے آئے گا. وہ جو تیرے حصہ کا نہیں ہوگا نا، تیرے گھر پہ بیٹھا ہوگا، تجھ سے اس سے اصلاح نہیں ہوگی. جو اسی طرح جو شاگرد، جو مرید، جو مریض تیرے حصے کے ہوں گے، جہاں کہیں بھی ہوں گے اللہ آپ کے پاس بھیج دے گا. کتنے بھی اس کو کوئی اپنے پاس رو کے رکھے، 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال 5 سال 6 سال اس کو رو کے رکھے، وہ تیرے حصے ہو کر گھوم 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 کے واپس تیرے پاس آئے گا. اس پہ یقین رکھو. اس پہ کیا رکھو؟ یقین رکھو کہ بھائی جو جتنا اللہ نے مجھ سے کام لینا ہے، جتنا روزی مجھے اللہ نے دینی ہے، وہ میرے پاس ہو کے آئے گی. وہ میرے پاس کیا ہے؟ ہو کے آئے گی. اور جتنی روزی اللہ نے مجھے نہیں دی ہے، میں اس کے پیچھے بھاگتا رہوں گا. نہ وہ روزی ملے گی اور نہ وہ چیز ملے گا. دینے والی ذات کون ہے؟ اللہ. یقین ہمارا کمزور ہے. کیا یقین؟ ہم نے تصوف میں اس لیے یہ کہا کہ یقین پختہ ہو جائے. کیا پختہ ہو جائے؟ ایمان پختہ ہو جائے. یہ تصوف کا مقصد کیا؟ توکل پختہ ہو جائے. کیا پختہ ہو جائے؟ توکل پختہ ہو جائے کہ اللہ کے اوپر توکل آ جائے. ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، کہ محبت اللہ ان سے کرتا ہے جو توبہ کرتے ہیں اور یقین جو ہے نا، اور اللہ کے اوپر متطہرین پاک رہتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، تو ان سے اللہ محبت ہے. اور اللہ فرماتے ہیں کہ میں متوکلین سے بھی محبت کرتا ہوں. کس سے توکل کرتا ہوں؟ ہاں، توکل کرنے والے بن جاؤ. ہاں، متوکلین کے ساتھ کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. ہم جب لوگوں پہ توکل رکھتے ہیں نا، تو پھر اللہ کہتے ہیں جا. تو کس کے اوپر توکل رکھتا ہے؟ تو کیا کرتے ہیں؟ یہ علم کو ہم چھپا دیتے. کیا کرتے ہیں؟ اب اس میں سے فیض سے ایک ذکر دے دیتے. اب کوئی لوگ تو نام چینج کر دیتے، کوئی کیا نام رکھ دیتے، وہی وظائف، وہی سب چیز. اب ان کو علم العادات کا اس کا پتہ نہیں ہوتا ہے، علم کا، کہ بھائی اس علم کے اندر یہ 1200 کیوں رکھے، 1.25 لاکھ کیوں رکھے، یہ کیوں رکھے، اس کی وجوہات اس کو پتہ نہیں ہوتا ہے. وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کے اندر عادات کو چینجنگ مارتے. کیا مارتے؟ اور جب عادات کو چینجنگ مارتے تو اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ یہ میں نے عادات کو جو چینجنگ ماری ہے، اس کی وجوہات کیا ہے. اگر آپ اسی شخص سے پوچھو، آپ نے اس عادت کے اندر چینج مار دیا، آپ نے کسی کو 200 دیا یا 300 دیا یا جتنا دیا، اس کا کیا مقصد ہے؟ کسی کو پتہ ہی نہیں ہوگا. اس کو کیا نہیں ہوگا؟ اس کو راز کا ہی پتہ نہیں ہے کہ کس عدد میں کیا راز ہے، اور کس عدد کا راز میں کیا چھپا ہے، کیا پوشیدگی ہے، اور اس کے اندر، اس عادت کے اندر کتنا خیر اور کتنا شر ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا. اور لیکن بس اپنے آپ کو ہم چھما ہم چھما کیا ہے کہ میں بھی کچھ ہوں. اپنے آپ کو کچھ بنانے کے لیے علم کو چھپا دیتا ہے، فیض النور کے وظائف دے دیتا ہے اور اس کو چھپا کے دے رہا ہوتا ہے. پھر کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ ایک وظیفے پہ پیسے لیتے. کتنا بھائی؟ 5000 3000 10000 4000. بھائی ہم نے بھی اپنے استاد سے ایسے. شرم کرو. کس سے تم نے سیکھی؟ کس نے تمہیں آج تک ہمارے سلسلے میں تمہیں یہ ذکر، اس سے ہم نے آپ مرکز آئے ہو، مرکز میں کس نے لیا ہے؟ کسی نے لیا؟ ہاں، کسی نے آپ سے کسی ذکر پر، کسی فیض النور کے اس کے اوپر کہ اتنا یہ وظیفہ کرو، اس کا اتنے پیسے نہیں لیا ہے. ذکر کرو. ہم تعالیٰ مقصد کیا ہے؟ ذکر کرو. وہ ایک عامل نے ایک بزرگ سے پوچھا، کہتا ہے کہ حضرت ہم جو ہے نا، ہم لوگ ہیں اور ہم کسی کو دم کرتے ہیں تو وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، بزرگ کسی کو دم کرتے وہ ٹھیک نہیں ہوتا ہے، تو یہ کیا وجوہات ہے؟ تو کہتے ہیں اس بزرگ نے کہا کہ ہمارا مقصد، آپ نے کتنے لوگوں کو دم کیا، کتنے لوگ نمازی بن گئے؟ تو اس نے کہا کوئی بھی نہیں بنے، کوئی بھی نہیں بنا. کہا ہم لوگوں کو نمازی بناتے. یہ غلط بات ہے بابا. ہم لوگوں کو دم بھی کرتے اور نمازی بھی بناتے، دونوں کرتے. الحمدللہ ہمارے سلسلے میں آئے لوگ جن کی داڑیاں نہیں تھی، جو گناہوں میں تھے، آج وہ 5 وقت نمازی بن گئے، ذکر اذکار میں لگ گئے. کس میں لگ گئے؟ ہاں، اللہ کے قریب ہو گئے، قرب الہی کی طرف چلے گئے. یہ اس کی بد نصیبی ہے کہ اس کی نیت خراب ہے. انما الاعمال بالنیات. اب ایک مرید کی اپنی ہی نیت خراب ہے، اس کو ہم ٹھیک تو نہیں کر سکتے. نیت تو ٹھیک کرنا تمہارا کام ہے، ہمارا کام تو نہیں ہے. شیخ کا کام آپ کو جو ہے نا راستے پہ لے کے چلنا ہے. آپ کے دل کے جو ہے نا اپنے دروازوں کو چینج کرنا کس کا کام ہے؟ ہاں، پیالہ تم خالی کرو گے. پیالہ کون خالی کرے گا؟ تم پیالہ بھر کے لاؤ گے تو شیخ اس میں پانی نہیں ڈال سکتا. ڈال سکتا ہے؟ نہیں ڈال سکتا. ہدایت کون دیتا ہے؟ اللہ دیتا ہے. ہدایت کون دیتا ہے؟
اللہ دیتا ہے، لیکن ہدایت کے لیے آپ کے دل میں بھی ہونا چاہیے کہ آپ کو بھی اپنے یہ کرنا چاہیے کہ میں آیا ہوں مجھے بھی اپنے آپ کو چینج کرنا ہے۔ یہ نہیں ہے کہ میں یہاں اس لیے آیا ہوں کہ میں یہاں عملیات سیکھوں، موکلات لے لوں، جنات لے لوں، پیر بن جاؤں، عامل بن جاؤں۔ وہ ایک بندہ مجھے بتا حضرت میں یہاں اس لیے آتے کہ میں بہت بڑا عامل بن جاؤں۔ میں کیا بن جاؤں؟ میں نے کہا بہت بڑا عامل نہیں بنوں، پیر بہت بڑا عامل بن کے کیا کرو گے؟ کیا ہے؟ بہت بڑا عامل نہیں بنو، نسبت والے بن جاؤ۔ کیا بن جاؤ؟ ہاں دیکھو میں آپ کو ایک آسان سی مثال بتاتا ہوں۔ اگر آپ کے پاس موکلات آ گئے، جنات آ گئے، فلاں آ گئے، کچھ سب کچھ آ گئے، نسبت نہیں ہے۔ کیا نہیں ہے؟ نسبت نہیں ہے۔ ایک جادوگر نے آپ پہ اٹیک مارا، آپ سے آپ کے موکلات بھی لے لے، جنات بھی لے، کیا کرو گے؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ لیکن آپ کی نسبت کیا بنو؟ بولتے کنگ مت بنو۔ کیا نہیں بنو؟ کنگ مت بنو، کنگ میکر بنو۔ کیا بن جاؤ؟ کنگ بنانے والے بن جاؤ۔ کہ تم ہی لوگوں کو بولتے ہم کنگ نہیں ہیں، لوگوں کو کنگ بناتے ہیں۔ لوگوں کو کیا بناتے ہیں؟ ہاں بادشاہ ہم بناتے ہیں۔ ہمارا جی چاہے اس کو ہوا میں اڑا دے، اس کو کیا کر دے، ہٹ اپنا کام کر۔ ہم کنگ میکر بنے۔ کیا بنے؟ نسبت والا کیا ہوتا ہے؟ یہ کنگ نہیں ہوتا ہے، نسبت والا کنگ میکر ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ کہتا ہے لے لے یہ ساری چیزیں تیری ہوگی، پھر ہم لے لیں گے، ہم کیا کر دیں گے، پھر ہم بنا دیں گے، یہ سب تو لے لے جا۔ ہم بھی دیکھتے تیرے اندر کتنی طاقت ہے، کتنی قوت ہے تیرے اندر، ہم بھی تو تیری قوت اور طاقت دیکھیں کہ تو ہم کو کیسے سلب کرتا ہے۔ تو سلب اس کو کہتا ہے کہ ہمارے سے جنات لے لے گا، جن پہ موکلات لے لے گا، یہ سلب نہیں ہے، یہ لے لے، ہم تمہیں خود دے رہے ہیں، یہ ہم تمہیں کیا کر رہے ہیں، لو تمہارے اندر میں یہ ہم نے تمہیں خود دے۔ لیکن جب ہم وار ماریں گے نا تو تمہیں پتہ ہی نہیں چلے گا کہ یہ آیا کدھر سے، اس کے پاس چیزیں کہاں سے ہیں۔ ہمارے پاس چیزیں نہیں، ہم خود ہیں۔ ہم کیا ہے؟ ہاں اپنی روحانیت کو، روح کو، وہ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے۔ علامہ اقبال کیا کہتا ہے؟ وہ تیرا تن روح سے ناآشنا ہے، تیرا تن وہ عجب آہ ہے جو نارسا ہے، وہ عجب آہ ہے جو نارسا ہے، وہ خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے، خدا زندہ ہے زندوں کا خدا ہے۔ یہ جو ہمارا تن ہے نا، یہ جو ہمارا جسم ہے، یہ ہمارے روح سے ناآشنا ہے۔ جس دن یہ ہمارے روح سے آشنا ہو گئے نا، اس کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ نے طاقت کس کو دی ہے، اللہ نے طاقت کس کو دی ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ، میں خلیفہ بنانے والا ہوں زمین میں۔ وہ اپنی روحانی طاقت سے، کہتے ہیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اتنی ہوتی تھی کہ 100 میل یعنی کیا، 1 مہینے کی مسافت، کتنے، 1 مہینے کی مسافت پر جب لوگ بیٹھے ہوتے تھے ان کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جاتی تھی۔ ان کے اندر کیا شروع ہو جاتی تھی؟ یہ آپ سمجھتے روحانی طاقت تھی 1 مہینے کی مسافت پر۔ تو یہ جو روحانیت ہے، یہ جو نسبت ہے، یہ لے لو۔ جب نسبت تمہیں ملے گی تو سب مل جائے گا۔ کیا ہے؟ ہاں تو خدا مل جائے گا تو سب کچھ کیا ہو جائے گا، مل جائے گا۔ رحمان بابا کہتے ہیں وچ خدے در سری ملنی رحمانہ، وچ خدے در سری ملنی رحمانہ کلخکر در سرے یک تنہائی۔ جب اللہ تمہارے ساتھ نہیں ہوگا تو لشکر کے لشکر ہوں گے اکیلے۔ کیا ہو؟ اور ایک اللہ آپ کے ساتھ ہو تو سب کچھ آپ کے پاس ہے، تو ساری چیزیں آپ کو اللہ خود دے گا۔ اس کی وجہ علم کو، اس کی ہمارے اندر امانت داری کم، ہمارے اندر معاملات کی خرابی، ہمارے اندر ساری چیزوں کی خرابی۔ معاملات دیکھو ہمارے خراب، امانت داری ہمارے خراب، جھوٹ ہم بول دیتے، ساری چیز شب ہر چیز ہم بول دیتے۔ عامل لوگ سب سے زیادہ، میں نے خود بھی سنا عامل جھوٹ بولتے، میں نے خود، میرے پاس جب آتے تھے نا عامل اتنے جھوٹ بولتے تھے نا کہ حیران رہ جاتے تھے میں کہ یار یہ کتنا جھوٹ بولتا ہے یہ شخص۔ کیا ہے؟ فلاں کا علاج میں نے کیا، فلاں کا علاج میں نے کیا، میرے پاس یہ چیز ہے، میرے پاس یہ چیز۔ میں چپ کر کے سنتا رہتا، چپ سن کے پھر اس کے بعد ایک سوال کرتا تھا، ڈیر ہو جاتا۔ کیا ہو جاتا؟ ارے یہ تیری عملیات ہیں، یہ تیرے کیا ہے، عملیات ہے، تو کیا جو ہے نا جھوٹ سے کیا بنتا، کچھ بھی نہیں بنتا۔ اگر آپ نے کسی کو جھوٹ پر، آپ نے اپنی عمارت جھوٹ پر کھڑی کی تو وہ گر جائے گی، گرے گی یا نہیں گرے گی؟ وہ کبھی نہ کبھی گر جائے گی۔ سچ پر جو ہے نا عمارت کھڑی رکھو تو ہمیشہ کیا رہیں گے،
کھڑی رہے گی، ہمیشہ کیا رہے گی؟ کھڑی رہے گی۔ وہ سچ ہوتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ہاں، سچ سچ ہوتا ہے، جھوٹ جھوٹ ہوتا ہے۔ جس دن سچ آتا ہے وہ جھوٹ کو جو ہے نا اپنے ساتھ لے کے جاتا ہے۔ آپ کے اندر جو ہے وہ لوگوں کو بتاؤ، یہ چیز میرے پاس ہے، یہ چیز میرے پاس نہیں ہے، اتنا میرے پاس علم ہے، اتنا نہیں ہے، اس کو جھوٹ کر کے اپنے پاس بٹائے رکھنا۔ جیسے ہمارے کچھ شاگرد تھے، وہ وہاں پر تھے سعودی میں، وہ ہمارا ایک شاگرد تھا، وہ بنا، اب وہ جتنا اس نے ہمارے شاگردوں کو جھوٹ بولا کہ اس نے اپنے ساتھ ملا دیا۔ کیا بولے؟ کہہ رہے میرے پاس اتنا علم ہے کہ میں کسی جو ہے نا کوے کو بولوں نا ادھر آ جا، وہ بھی آ جائے گا۔ اب یہ بول دیا، اب بول تو دیا کیا ہے۔ ایک دن وہ بیٹھے ہوئے تھے، کوا سامنے کھڑا ہوا تھا، اس شاگرد نے بولا استاد جی یہ کوے کو تو بلا دو نا۔ کیا کر دو؟ اب اس نے بہت کوشش کی، کوا سن ہی نہیں رہا تھا، کیا ہے، خود ہی کوا بن گیا، خود ہی کیا ہو گیا، کاں کر کے خود ہی کوا بن گیا۔ اب شاگرد سمجھ گیا کہ یار یہ جھوٹ بول رہا ہے، یہ کیا بول رہا ہے، جھوٹ بول رہا ہے۔ اس نے جھوٹ کا پلندے ہمارے سامنے اتنے رکھے، ہرے باغات دکھائے۔ کیا دکھائے؟ ہاں، ہرے باغات دکھائے۔ یہ دماغ کی طور پر ہرے باغات لوگوں کو دکھا دکھا کے یہ ہوگا، یہ کر دیں گے، یہ جائے گا، یہ ہو جائے گا۔ ہاں، اس کے بعد جب ہرے باغات سے وہ نکلا تو وہ کچھ بھی نہیں تھا، وہ ایک وہ تھا نا، وہ ایک شخص تھا، وہ اب کسی لوگوں کے دماغوں کو جو ہے نا کیپچر کرتا تھا، مسخر کرتا، پرانے زمانے کے علم تھا اس کے پاس، کیا ہے، ہاں، تو پرانے زمانے میں اس کے دماغ کو کیپچر کر تخیلات کے اندر جو چیزیں ڈالتا تھا اس کو نظر آتے تھے۔ وہ بزرگ اس کے پاس گیا، اس نے کہا کہ یار میں نے سنا ہے کہ آپ تخیلات کو لوگوں کے جو ہے نا چینج کرتے ہو، جو آپ خیالات سوچتے ہو۔ اس نے کہا کرتا ہوں، لیکن تمہیں نہیں، تمہارے مرید کا کروں گا، تمہیں نہیں کر سکتا ہوں۔ تمہیں کیا نہیں کر سکتا ہوں؟ اس نے کہا چلو میرے مرید کے کرو۔ اس نے اس کے مرید کو کہا، ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا ہوا تھا۔ کیا بنایا ہوا تھا؟ کمرہ بنایا تو اس نے کہا اس کمرے کے اندر داخل ہو جا۔ اور اس کمرے کے اندر جیسے داخل ہو گئے وہ مرید، اس نے دیکھا کہ چھوٹا سا کمرہ تھا، اس کے اندر داخل ہونے کے بعد اس نے دیکھا کہ کمرے کے اس طرف دوسرا دروازہ ہے۔ جیسے وہ اس دروازے سے نکلا تو اس طرف دیکھا کہ جو ہے نا دریا چل رہا ہے۔ کیا چل رہا ہے؟ ابھی اس نے اس کی تخیلات پر جو ہے نا قبضہ کر لیا۔ کیا کر لیا؟ جیسے آج کل کہتے ہیں بلوٹوتھ، کیا ہے بلوٹوتھ ہے نا، جو آپ کے موبائل میں جو ہے وہ ٹرانسفر کرو۔ کیا کرو؟ تو وہ آگے جا کے نکلا، اس نے دیکھا کہ بھائی جو ہے نا باغ ہے، وہ دریا ہے، دریا کراس کیا تو دریا کے کراس کیا تو وہاں پر باغ تھا، خوبصورت محلات تھے، ایک عورت تھی، خوبصورت لڑکی تھی، اس نے اس کے ساتھ جو ہے نا دوستی رکھی، دوستی سے شادی ہو گئی، شادی کے بعد بچے ہو گئے، وہ وہاں بیٹھا ہوا ہے، تو سارا شادی بھی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، بچے کھیل بھی رہے۔ وہ ایک دن جو ہے نا وہ جو دروازے سے اندر آیا تھا نا، وہ واپس ایک دن اس کے دماغ میں آیا میں اس دروازے سے کیا کروں، یہ دروازہ کس چیز کا ہے، اس کے اندر چلو۔ وہ جیسے ہی دروازے سے باہر نکلا تو جیسے ہی باہر نکلا تو وہ جھگی سے باہر آ گیا۔ کدھر سے باہر آ گیا؟ جھگی سے۔ اس نے کہا یار یہ کیا ہوا؟ تو اس نے کہا کیا ہوا؟ اس بزرگ سے اس شخص نے پوچھا یہ کتنا ٹائم اس جھگی میں رہا؟ اس نے کہا 2-2.5 گھنٹے رہا ہوگا۔ کتنے رہا ہوگا؟ 2 سے 2.5-3 گھنٹے اس جھگی میں رہا ہوگا۔ اس نے اس سے پوچھا تم کتنا ٹائم رہے؟ کہہ رہے تمہارا دماغ خراب ہے، میں نے جا کے وہاں شادی کی، میرے بچے ہو گئے، بچے بھی بڑے ہو گئے، میں ابھی جو ہے نا تم کہہ رہے ہو۔ اس نے کہا یہ سارا میرے خیالات تھے۔ کیا تھے؟ آپ کو آپ کے خیالات میں ہم نے الجھائے رکھا۔ کیا رکھا؟ خیالات کے اندر آپ کے الجھائے رکھا۔ یہی ہے نفسیات۔ نفسیات کہ جب شیاطین آپ کے اوپر اٹیک مارتے تو سب سے پہلے آپ کے خیالات کو، آپ کے اپنے دماغ، آپ کا جو جتنے بھی خیالات ہوتے ہیں اس کو اپنے ہاتھ میں کنٹرول کرنے کے چکر میں ہوتے ہیں۔ جب وہ آپ کے خیالات اس کے کنٹرول میں آ جاتے پھر وہ جو آپ کو بولتے ہیں آپ کہتے ہیں وہی چیز میرے ساتھ ہوگی۔ وہ کہتے ہیں آپ کے اوپر جسمانی بیماری، وہ کہتے ہیں آپ کو یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ، پھر آپ سوچ رہے تو وہ نفسیاتی ہو جاتے ہیں بندے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ ہاں، نفسیاتی ہو جاتے ہیں۔ پھر بولتے ہیں میرے ہاتھ میں یہ، ایک ہاتھ میں سورج ہے اور ایک ہاتھ میں کیا ہے؟
چاند ہے کوئی ٹکرا رہا ہوتا ہے، تو یہ چیزیں وہ آپ کے نفسیات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے، خیالات کو، تفکرات کو کنٹرول کرنا چاہتا ہے۔ یہی سلسلہ، یہی ذکر وہ آپ کے خیالات کو ایک جگہ مرکوز، یہ جو آپ کو مراقبے یہ اس لیے کروائے جاتے ہیں کہ آپ کے خیالات ایک جگہ مذکور ہو جائے، اور آپ کے خیالات کے جو پاور اور جو طاقت ہے وہ آپ کے اپنے قوت اپنے ہاتھ میں آ جائے، کسی اور کے ہاتھ میں نہ جائے، تاکہ آپ کے خیالات دوسرے لوگ استعمال نہ کر سکے، ورنہ آپ کے خیالات شیاطین اور جنات جادو کر دیں گے، اور آپ کو لوگ نفسیاتی بولیں گے۔ کیا بولیں گے؟ بولیں گے نفسیاتی ہے یہ کیا ہے؟ اپنے دماغ سے جو سوچتا ہے بولتا رہتا ہے، وہ پھر اپنے اندر بادشاہ ہوتا ہے، وہ پھر سوچ رہا ہوتا ہے کہ میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ تو یہی چیز، یہی مراقبات، یہی جو آپ کے اوپر کوشش کی جاتی ہے، یہ ساری چیزیں اس کے لیے کی جاتی ہے کہ آپ کے اپنے اندر قوت مدافعات اتنی ہو جائے کہ آپ کی قوت مدافعات، کہ آپ کے اندر طاقت اور قوت ہو کہ آپ کے خیالات، آپ کے ذہن، آپ کی چیزوں کو کوئی آپ سے لے نہ سکے۔ تو جب یہ چیزیں ہو جاتی ہیں تو پھر آپ کا یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ کیا پختہ ہو جاتا ہے؟ یقین بھی پختہ ہو جاتا ہے۔ ایمان اور یقین جب آپ کے پختگی کی طرف آنا، پہلے آپ کے خیالات، آپ کے دماغ، آپ کی قوت سارے آپ کے انڈر میں آئیں گے، اس کے بعد آپ کا یقین بھی پختہ ہونا شروع ہو جائے گا، خود بخود آپ کے یقین کی طرف گامزن ہوں گے۔ تو اسی کے لیے یہی چیز جو آپ لوگوں نے محنت کی، جو سلسلے کے اندر ذکر اذکار کے اوپر، اس محنت کو ہمیشہ برقرار کو۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں حضرت ہم نے تو فیض النور اول بھی ختم کر دیا، فیض النور دوم بھی ختم کر دیا، فلاں بھی کر دیا، اب کیا کریں؟ کیا ہے؟ اور پورا توبۃ المشائخ ختم کر دیا، اب کیا کریں؟ 3 سال 4 سال میں یہ فارغ ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ فارغ ہو گیا۔ بھائی فارغ نہیں ہوئے، یہ ذکر، یہ ساری چیزیں، علم کبھی بھی ختم نہیں ہوتا۔ ختم ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے، وہ مرتے دم تک چلتا رہتا ہے۔ تو اس کو آپ دوبارہ ذکر شروع کرو، دوبارہ اپنے مراقبات شروع کرو، دوبارہ محنت شروع کرو، تاکہ آپ لوگوں کو علوم کھلنا شروع ہو جائے۔ اگر ایک ذکر، ایک علم، ایک کھل گیا نا، تو اس کے اندر آپ کو سالوں لگ جائیں گے۔ اس سے نکلنا کیا ہو جائے گا؟ اسی علوم، اسی کے اندر جب گھس جاؤ گے، اس علم سے باہر نکلنا بھی کیا ہو جائے گا؟ مشکلات ہو جائے گی۔ بس وہی چلے جاؤ گے، اور دنیا سے بھی چلے جاؤ گے۔ اور آہستہ آہستہ تو ہر علم جو بھی سیکھو، اس کو امانت کے طور پر سیکھو، اور لوگوں تک پہنچاؤ امانت کے طور پر۔ کس تک پہنچاؤ؟ امانت کے طور پر، کہ یہ میرے پاس امانت ہے، اس امانت میں کبھی خیانت نہیں کروں گا، جو علم مجھے ملا ہے یہ میرے ساتھ امانت۔ تو اللہ آپ سے دین کا کام ملے گا، تو اللہ اس کو آپ کو بڑھائے گا بھی، اور اس کے اندر آپ کو برکات بھی دے گا۔ ہر چیز کے لیے برکت مانگا کرو۔ کیا مانگا کرو؟ اپنے دین کی، اپنے مال کی، اپنے رزق کی، اپنے علم کی اللہ برکت عطا فرما دے۔ کیا فرما دے؟ اپنے عمر کی برکت کیا ہے؟ ہم برکت یہ سمجھتے ہیں کہ ارب پتی بن جائے، برکت یہ نہیں ہے۔ برکت یہ ہے کہ آپ کے 1 روپے میں آپ کا پورا دن گزر جائے، ماشاءاللہ، پتہ ہی نہ چلے جیب میں روپیہ ہے اور کہ ایک گزر گیا، سارا سسٹم چل گیا۔ تو یہ آپ کے مال میں برکت ہو گئی۔ یہ آپ کے مال میں کیا ہو گئی؟ برکت ہو گئی۔ اگر آپ کروڑ پتی، ارب پتی ہو، لیکن آپ کے مال میں برکت نہیں ہے، 1 روٹی آپ نے گھر پہ بنائی، 5 بندوں نے کھا لیا، کھا سکتے؟ نہیں کھا سکتے۔ یہ برکت ہے۔ 1 روٹی تو 1 بندہ کھاتا ہے، اگر آپ کی 1 روٹی 5 بندے کھا لے تو یہ آپ کے مال میں اللہ نے کیا ڈال دیے؟ برکت ڈال دیا۔ آپ کے مال میں اللہ نے برکت ڈال دی۔ تو یہی برکت آپ کو بچا کے دے گی نا۔ جب 1 روٹی پہ 5 بندے تو آپ اگر 1 روٹی 10 بندے تو آٹا 3 دن میں ختم ہوگا، اور اگر 1 روٹی پہ 5 بندے تو آٹا کتنے دن میں ختم ہوگا؟ 15 دن میں۔ برکت ہو جائے گی، پیسے بھی بچے گا، سب کچھ بچے گا۔ تو برکت مانگو۔ کیا مانگو؟ برکت مانگو۔ یا اللہ ہمارے مال میں، رزق میں، اولاد میں، ان چیزوں میں برکت ڈال دے۔ ہمارے جو ہے نا صحت میں برکت ڈالے، ہمیں صحت یاب رکھے۔ اللہم انا نسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل دائما، کہ یا اللہ مجھے شفا، ایسی شفا عطا فرما جو دائم ہمیشہ ہو، کبھی کبھی والی شفا نہ ہو، ہمیشہ والی شفا عطا فرما، کہ ہمیشہ میں شفا یاب رہوں، ہمیشہ میں بیماریوں سے کیا رہوں؟ دور رہوں۔ اپنے صحت کو اپنی بیماری سے پہلے غنیمت جانو۔ کیا جانو؟ انہوں نے فرمایا اپنی صحت کو اپنی بیماری سے پہلے کیا جانو؟
غنیمت جانو کہ غنیمت ہے کہ انسان کے وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، حضور نے فرمایا وَلِجَسَدِكَ عَلَيْكَ حَقٌّ، آپ کا جسم کا آپ کے اوپر حق ہے۔ ہمارے جسم کا آپ کے اوپر حق کیا ہے؟ ہمارے اوپر یہ حق ہے کہ ہم 4 روٹی کھاتے ہیں، پھر ڈکار بھی نہیں مار سکتے۔ کیا ہے؟ ارے یہ نہیں ہے، کیا ہے کہ 4 روٹی کھا کے ہم ڈکار بھی نہیں مار سکے، اس کے تو آپ کے اندر بیماریاں پھیلے گی۔ کیا پھیلے گی؟ بیماریاں پھیلے گی۔ بیماریوں کی اصل وجہ، آپ بیماریوں سے نکلنے کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے؟ جب آپ سنت پہ آتے ہو۔ کس پہ آتے ہو؟ سنت پہ آتے ہو، تو پھر بیماریوں سے انسان نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیا ہو جاتا ہے؟ سنت کیا ہے؟ آپ صبح فجر کے بعد ناشتہ کرو، ٹٹکے کرو، ظہر کو کھاؤ، اور مغرب یعنی سورج ڈلنے سے پہلے پہلے عصر کے ٹائم اپنے عشاء کا کھانا کیا کر دیا؟ کھا لیا۔ آج کل ہمارا کیا ہے؟ ہم فجر میں اٹھتے، پاپے کھاتے، ظہر کو تھوڑا سا کھانا کھاتے، رات کو ڈبل ٹرپل روٹی کھا جاتے۔ رات کو کیا کھا جاتے ہو؟ رات کو بھی کتنے بجے کھاتے؟ 11 بجے 12 بجے۔ اب جب 11-12 بجے تم نے کھانا کھا لیا، تم نے ساری سنت کی الٹ کر دی۔ کیا کر دی؟ سنت کی الٹ کر دی۔ پھر سو گئے، جب سو گئے تو اٹھے تو پھر بیماریوں کا ایک انبار ہوا۔ شوگر کا مریض، بلڈ پریشر کا مریض، اس کا مریض، کولیسٹرول کا مریض، اس کا بھی جوان لڑکے ایسے چھوٹے چھوٹے بڑے جو ہے نا 23 سال 24 سال 25 سال 30 سال، کیا ہو گیا بھائی؟ شوگر ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ کولیسٹرول ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ بلڈ پریشر ہے، کیا ہو گیا بھائی؟ نفسیاتی ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ نفسیاتی ہو گئے۔ اس کی وجوہات یہ آپ لوگوں کا ہمارا جو ہے نا سسٹم کیا ہو گیا؟ سنت سے ہٹ گیا۔ اگر آج کے دور میں آپ انگریز کو دیکھیں، میں نے خود دیکھے ان کو کہ وہ 4 بجے جاگ جاتے، 4 بجے کیا ہو جاتے؟ جاگ جاتے، نماز نہیں پڑھتے، لیکن ان کو سنت کی پابندی کرنی ہوتی۔ ان کو پتہ ہے کہ حضور نے بتایا، انہوں نے ریسرچ کی۔ کیا کی؟ حدیثوں پہ ریسرچ کی، حضور کی ایک ایک بات پر ریسرچ کی کہ یہ جو حضور نے، جو مسلمانوں کے نبی نے فرمایا، صبح فجر سے پہلے اٹھو، فجر کی نماز پڑھو، صبح ناشتہ کرو، ٹائم پہ کھانا کھاؤ، ٹائم پہ یہ کرو، جو پہ عصر سے سورج غروب ہونے سے پہلے پہلے انہوں نے کھانا کھایا۔ کیوں کھایا؟ وہ کیوں؟ وہ لوگ کیوں کے پیچھے لگے؟ انہوں نے کیوں ریسرچ کرنا شروع کر دیا۔ ان کو پتہ لگا کہ بھائی یہ انسان کے جسم کے اندر اللہ نے یہ چیزیں رکھی، یہ معاملات رکھے 1400 سال پہلے مسلمانوں کے نبیوں نے فرمایا، لیکن یہ مسلمان گدھے ہیں۔ یہ مسلمان کیا ہے؟ گدھے ہیں۔ ان کو نہیں کرنا ہے ان کے اوپر عمل، ان کو عمل نہیں کرنا ہے، عمل انہوں نے نہ کرنا ہے اور نہ سوچنا ہے۔ تو عمل کون لوگ کر رہے ہیں؟ ایمان ان کے پاس نہیں ہے، بس انہوں نے اپنے آپ کو صحت یاب رکھنا ہے۔ کیا رکھنا ہے؟ ان کی دنیا کی زندگی ہے، اپنی دنیا کی موج ہے، موجوں میں لگے ہوئے۔ ان کو اپنی دنیا کی زندگی کی موج کے لیے انہوں نے ایک راستہ ڈھونڈا، اور وہ راستہ ان کو کہاں سے ملا؟ سنتوں سے ملا۔ کہاں سے ملا؟ سنتوں سے ملا۔ 4 بجے اٹھتے، صبح فجر سے پہلے فجر کی نماز پڑھتے، صبح جو ہے نا واک کرتے، ورزش کرتے ہیں ہم فجر کے بعد۔ حالانکہ فجر کے بعد فرشتہ جو ہے نا اعلان کرتا ہے جو جاگ رہا ہے اس کو ہم رزق تقسیم کر رہے ہیں۔ ہم سو رہے ہوتے ہیں۔ کیا ہو رہے تھے؟ ہم کیا ہو رہے تھے؟ سو رہے ہوتے ہیں۔ سوتے سوتے وہ رزق بھی کیا ہو جاتا ہے؟ ہم سو رہے ہوتے ہیں اور رزق تقسیم ہو جاتا ہے۔ تو وہ فجر کے بعد آپ نے اب ظہر تک 10 بجے تک ظہر کو سو گئے، قیلولہ کیا۔ کیا کیا؟ قیلولہ کیا۔ اس کے کافی برکات ہوتے ہیں، آپ کو اپنے صحت کے اندر کافی چیزیں کیا ہوگی؟ نظر آئے گی، سامنے آئے گی جب آپ کو اس سنتوں پہ آؤ گے۔ تو انہوں نے اس سنتوں کو دنیا کے لیے کیا۔ کس کے لیے کیا؟ دنیا کے لیے کیا۔ تو اللہ رب العزت نے ان کو دنیا کی برکات دے دی۔ اگر آپ تو دنیا کے لیے بھی کرو گے تو مسلمان ہیں، کیا ہے؟ ایمان ہے، تو دنیا بھی ملے گی اور کیا ملے گی؟ آخرت بھی ملے گی۔ ربنا آتنا فی الدنیا، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، کہ اللہ ہمیں دنیا کی بھی کیا دے دے؟ حسنات دے دے، اچھائیاں دے دے، اور آخرت کی بھی کیا دے دے؟ حسنات دے دے۔ اور تو آپ جب حضور کی سنتوں پہ آؤ گے تو پہلے آپ کو دنیا کی حسنات اچھائیاں ملے گی۔ کیا ملے گی؟ دنیا کی حسنات اور اچھائیاں ملے گی، اس کے بعد آخرت کی حسنات اور اچھائیاں ملے گی۔ جب دنیا کی مل گئی تو آخرت کو بھی مل جائے گی۔ تو اس کی وجوہات، ان کے ریسرچ، ان کی ساری چیزیں، تو یہ مسلمانوں نے، ہم نے وہ چیز چھوڑ دی۔ ہم نے کیا کر دی؟
چھوڑ دی. تو جب چھوڑ دی تو اللہ رب العزت نے بھی ہمیں اب کوئی کس چیز میں ہم بیمار ہے کوئی یہ تو ویسی بیماریاں آتی رہتی ہے. بیماریوں کو سر پہ نہ چڑھائے, بیماریوں کو کس پہ نہ چڑھائے. اگر آپ نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا, کیا رکھا, آپ نے اپنے اعصاب کو مضبوط رکھا تو آپ ہر بیماری سے لڑ لو گے. ہر بیماری سے کیا کر لو گے, لڑ لو گے. وہ بیماری آپ خود ختم کر لو گے. جب آپ یہ سوچو گے میرے اوپر کچھ نہیں ہے, میرے اوپر کیا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہے, بس یہ اللہ کا ذکر کر رہا ہوں نا, اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ میں سورت فاتحہ پڑھ رہا ہوں نا, اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. یہ میں بسم اللہ پڑھ رہا ہوں نا, اس سے میں ٹھیک ہو جاؤں گا. پڑھتے رہو گے بسم اللہ اپنا اثر دکھائے گا. کیا دکھائے گا, اثر دکھائے گا. اللہ آپ کو ٹھیک کر دے گا. اللہ آپ کو کیا کر دے گا, یقین چاہیے. وہ پیر خدے کے یقین خدے کون اچھا ہے, کہتے پیر اچھا ہے یا یقین اچھا ہے, کہتے یقین اچھا ہے. کیا اچھا ہے, ہاں اگر آپ کا یقین بن جائے تو جو تمہارے ساتھ ہوگا وہی اللہ کرے گا. اگر تمہارے کو یقین چاہیے, انسان کو اپنے یقین کو پختہ رکھنا چاہیے. جتنا اس کا یقین پختہ ہوگا اتنا اس کو اللہ کو کمال پہ لے کے جائے گا. جتنا اس کے یقین میں کمزوری ہوگی ڈھماڈول ہوگا. وہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی. کس نے پناہ دی, وہ جو یقین کے راہ پہ چل پڑے اسے منزلوں نے پناہ دی. ہاں اسے کس نے پناہ دی, منزل, خود منزلیں پناہ دے دیتی. آؤ, اور جسے وسوسوں نے پکڑ لیا وہ قدم قدم پر بہک گئے. وہ کس پر بہک گئے, وہ قدم قدم پر بہک گئے. وہ قدم رکھے گا تو بہکے گا, وہ قدم رکھے گا تو بہکے گا. تو یہی ہے کہ یقین کی پختگی. یقین کی کیا ہے, پختگی. یہ جتنا ذکر, یہ جتنے اذکار, یہ جتنی چیزیں یہ اس لیے کیے جاتے ہیں کہ ہمارے یقین اور ہمارا ساری چیز پختہ ہو جائے. کیا ہو جائے, ایمان اللہ پر اتنا پختہ ہو جائے, یقین اتنا پختہ ہو جائے کہ جو آپ کے منہ سے نکلے اللہ اس کو کیا کرے, پورا کرے. تو ابھی انشاءاللہ تھوڑا سا ذکر کریں گے. کیا کریں گے, تاکہ جتنے بھی انسان نے گناہ کیے تصور کرے یا اللہ میں نے جتنے گناہ کیے بس سب آج انڈیل کر آیا ہوں. آج اپنے دل کا پیالہ خالی کر کے آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. کیا کر کے بتائیں, ہاں وہی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی, وہی ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی. بھائی اب تو آ جا, اب تو خلوت ہو گئی کہ اب آ جاؤ. اب کیا ہو گئی, اب تو بس خلوت ہو گئی, اب تو اکیلے ہو گئے. بس اب آپ ہی چاہیے. اب کون چاہیے, آپ چاہیے. جس کو اللہ مل جائے نا اس کے دل میں سکون آ جاتا ہے. اس کے دل میں کیا ہے, دنیا کی کوئی پریشانی, کوئی ٹینشن اس کو پریشان نہیں کر سکتی. وہ عارضی طور پر اس کو پریشانی لاحق ہوتی ہے, لیکن جیسے ہی اللہ دل میں آتا ہے اس کی ساری ٹینشنیں کیا ہو جاتی ہیں, اس کے دل کو سکون مل جاتا ہے. کیا مل جاتا ہے, ہاں انسان مال کماتا ہے سکون کے لیے. کس کے لیے, سکون کے لیے. وہ جو دنیا میں بھاگ رہا ہوتا ہے سکون کے لیے, ہر چیز کے لیے بھاگ رہا ہوتا ہے سکون کے لیے. عجیب انسان ہے, کہتا ہے پہلے دولت کماتا ہے صحت گوا دیتا ہے. کیا کر دیتا ہے, دولت کمانے کے لیے صحت گواتا ہے, پھر صحت کے لیے دولت گوا دیتا ہے, پھر صحت کے لیے کیا کرتا ہے, دولت گوا دیتا ہے. تو کچھ بھی نہیں ملا, کچھ بھی نہیں ملا. وہ دنیا میں دو چیزیں ملے, دولت کے لیے صحت, صحت کے لیے دولت, گئی, کچھ بھی نہیں ملا. تو سکون چاہیے, اور سکون اللہ کے ذکر میں. کس میں ہے, اللہ کے ذکر میں ہے, اور یقین میں ہے, پختگی میں ہے. جتنا یقین ہوگا, جتنی پختگی ہوگی, اتنا سکون ملے گا. اتنا کیا ملے گا, یہ دنیا کی ساری چیزیں یہاں رہ جائیں گی, وہ سب ٹاٹ پڑا رہ جائے گا. جب لات چلے گا بنجارا سب یہاں رہ جائے گا, کچھ بھی کوئی نہیں لے کے جائے گا. لے کے جائے گا, ہاں اگر کسی کے ساتھ دفن بھی ہو گیا تو اس کے جو وارث ہیں نا رات کو نکال دیں گے. وہ کچھ کہہ بھی نہیں سکے گا کہ یار میرے جو مال ہے تو کیوں نکالنا, وہ دفن ہو کے واپس بھی نکل جائے گا. تو یہ چیزیں کسی کے ساتھ نہیں جائے گی, نہ یہ عہدہ, نہ یہ دولت, نہ یہ شہرت. حضور نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم نے کھا لیا, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے پہن لیا, تمہارا مال وہ ہے جو تم نے استعمال کر لیا. جو تم نے رکھ دیا وہ تمہارا مال نہیں ہے. وہ کس کا ہے, وارثوں کا ہے. بعد میں وہ اس پہ لڑ لے ہوں گے, جھگڑ لے ہوں گے. ایک بولے گا مجھے نہیں ملا, دوسرا بولے گا مجھے نہیں ملا, تیسرا بولے گا کیا ہے, مجھے نہیں ملا.
مجھے نہیں ملا اور اس کو ملا، مجھے نہیں ملا۔ باقی اللہ نے ان چیزوں میں طاقت رکھی ہے۔ کیا رکھی ہے؟ ایک چیز رکھی ہے، مال ہے، اس کے اندر طاقت رکھی ہے، اور اگر ایک مقام ہے، ایک عہدہ ہے، اس میں اللہ نے طاقت رکھی ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ وَالْخَيْلِ وَالْمُسَوَّمَةِ وَالْأَنْعَامِ ذَلِكَ مَتَاعٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا، ذَلِكَ مَتَاعٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا۔ قید کیا لگا دی؟ یہ جو آپ کے پاس مال دولت، سونا چاندی، کچھ بھی آپ کے پاس، گاڑیاں، عزت اور شہرت، سب کچھ بھی ہے، ذالک متاع فی الحیات الدنیا، اس سے آپ صرف دنیا کا فائدہ لو۔ کیا لو؟ دنیا کا فائدہ لے سکتے ہو، اس کو آخرت کے لیے استعمال کر سکتے ہو، لیکن جس دن آپ نے آخرت کی نیت کر دی، کبھی کبھی تجارت اللہ کے ساتھ کرا کرو۔ کس کے ساتھ کرا کرو؟ اللہ کے ساتھ کرو۔ مخلوق کے ساتھ تو تجارتیں چلتی رہتی ہے نا، کیا کرنے؟ کہتے ہیں کبھی کبھی تجارت کس کے ساتھ کرو؟ اللہ کے ساتھ کرو۔ بزرگوں نے فرمایا جب بالکل غریب ہو جاؤ نا، کچھ بھی نہ ہو تمہارے پاس، تو تجارت اللہ کے ساتھ شروع کرو۔ اللہ کو قرض دو۔ کس کو قرض دو؟ اللہ کو آپ کی قرض کی ضرورت نہیں ہے۔ کہتا ہے اگر آپ کے ساتھ کچھ بھی نہ ہونا تو اللہ کو قرض دو۔ جب آپ کسی اچھے آدمی کو قرض دیتے ہو نا، تو پھر وہ کوشش کرتا ہے کہ آپ کے قرض کے ساتھ آپ کو اچھا دے۔ وہ تو جو ہے نا خدا ہے، خالق ہے۔ اللہ کو قرض کیسے دو؟ اللہ کو قرض ایسے دو کہ آپ کسی سے بھی قرض اٹھا لو، اللہ کے راستے میں خرچ کرو، اور اللہ کو بولو یا اللہ یہ میں نے تمہیں قرض دے دیا، اور آپ نے فرمایا جو مجھے دے گا میں اس کے بدلے میں 1 روپے کے بدلے میں 10 روپے دوں گا۔ کتنے دوں گا؟ یقین ہونا چاہیے نا، میں نے تمہیں تمہارے راستے میں دیا 1 روپیہ، تم اس کو کتنا دو؟ اگر تمہارا ہاتھ یہ والا رہے گا، حضور نے فرمایا کون سا ہاتھ بہتر ہے؟ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے۔ اگر تم نے ہمیشہ نیچے والا رکھا تو اللہ تمہیں ہمیشہ نیچے میں رکھے گا، اگر تم نے اوپر والا ہاتھ رکھا اللہ تمہیں ہمیشہ سے اوپر والا رکھے گا۔ کیا رکھے گا؟ تو یہ تمہارے اوپر ہے۔ کس کے اوپر ہے؟ چننا آپ نے ہے کہ آپ نے اوپر والا ہاتھ رکھنا ہے یا نیچے والا ہاتھ رکھنا ہے۔ اگر آپ نے نیچے والا ہاتھ رکھا تو پھر نیچے ہی رہے گا، پھر کیا رہے گا؟ پھر کبھی بھی اوپر نہیں آئے گا، وہ نیچے ہی رہے گا۔ اور جب آپ نے اس اوپر کر دیا نا، چاہے وہ غربت میں بھی اوپر کر دیا، تو پھر وہ اوپر ہی رہ جائے گا، وہ ہمیشہ کیا ہوگا؟ اوپر ہی رہے گا۔ اللہ اس کو اوپر کرتا رہے گا، اوپر کرتا رہے گا، اوپر کرتا رہے گا، کیونکہ آپ نے دینا۔ آپ نے کس کے ساتھ تجارت کی؟ اللہ کے ساتھ۔ کس کو قرض دیا؟ اللہ کو قرض دیا، اللہ کے ساتھ۔ اللہ کو نہ ہمارے قرض کی ضرورت، نہ ہماری تجارت کی ضرورت، نہیں کسی۔ جس غریب کو ہم دیتے اللہ بھی دے سکتے ہیں نہیں؟ جب وہ مجھے دیتا ہے تو اس کو بھی دے دے گا، جب تجھے دیتا ہے تو اس کو بھی کیا کر دے گا؟ دے دے گا۔ بس تیرے ساتھ تجارت اللہ نے کر لی۔ کیا کر لی؟ وہ تیرے ساتھ تجارت کر کے تجھے کہہ رہا ہے کہ چل تیرے ساتھ میں نے تجارت کی، کر تو بھی تجارت کر۔ جب تیرے ساتھ تجارت کی تو تو اس تجارت میں فائدہ اٹھاتا ہے، تو یہ اللہ تجھے دے رہا ہے۔ کون دے رہا ہے؟ ہاں، وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ۔ اللہ فرماتے ہیں تم اس مال سے خرچ کرتے ہو جو میں تمہیں دیتا ہوں۔ کون دیتا ہے؟ ہاں، میرے اوپر ایسا نہیں کرو، میں تمہیں وہ مال جو تم خرچ کرتے ہو وہ میں تمہیں دیتا ہوں، تم اس میں سے خرچ کرتے ہو۔ میں نہیں دوں گا تو تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تمہیں کہاں سے ملے گا؟ تو کہیں سے بھی نہیں ملے گا۔ تو تجارت ہو کچھ بھی ہو کس کے ساتھ کرو؟ اللہ کے ساتھ تجارت کرو، اللہ کو قرض دو، اللہ کو کرو۔ بزرگان دین فرماتے جو بالکل کچھ نہ ہو تو لوگوں سے قرض لو اور اللہ کو دو۔ کس کو دو؟ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، خرچ کرو، خرچ کرو، خود اللہ راستہ بنا دے گا۔ کیا کر دے گا؟ چل جب اس نے میرے اندر خرچ کی، میرے جو آپ کی محنت اللہ دیکھتا ہے۔ کیا دیکھتا ہے؟ جب آپ کی محنت زیادہ ہوگی تو اللہ دینے میں پھر اتنا دے گا کہ آپ سنبھال بھی نہیں سکو گے۔ کیا نہیں کر سکو گے؟ ہاں، کرو گے نا تجارت اللہ کے ساتھ۔ ہاں، ذکر کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ راہ وفا میں بڑھتا جا، قرب کے زینے چڑھتا جا، ہر دم شوق سے پڑھتا جا، لا الہ
إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إلا الله 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 إلا الله
Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah 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 La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah,
لا إله إلا الله 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 محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الله 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 لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم الله 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 الله
جل جلالہ لا الہ الا اللہ 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 محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ 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 اللہ
اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم آمين اللہ ان کو صحت کا عطا کرے یا اللہ ہمارے صغیر و کبیرہ گناہ کو معاف فرما یا اللہ ہم گناہ گار ہیں خطا کار ہیں سیاہ کار ہیں تیرے بندے یا اللہ تو ہمیں معاف فرما یا اللہ ہمیں دنیا میں کسی کا محتاج نہ بنا یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا یا اللہ ہمیشہ اپنا محتاج رکھنا یا اللہ جو جنہوں نے دعاؤں کا کہا جیسے قاری صاحب ہے قاری عبداللہ مدینہ بھی بیمار ہے اللہ ان کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما ہمارے شاگرد مولانا عنایت ان کے بچے جل گئے اللہ ان کو صحت کامل عاجل مستمر عطا فرما جو لوگ بیمار ہیں جہاں کہیں بھی ہے اسپتالوں میں سب کو شفا عطا فرما یا اللہ جو لوگ پریشان ہیں ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ جو لوگ بے روزگار ہیں ان کو حلال روزگار عطا فرما دے یا اللہ کامل ایمان عطا فرما دے یا اللہ یقین عطا فرما دے یا اللہ فی الخاتمہ ایمان پر فرما دے یا اللہ فی الخاتمہ ایمان پر فرما دے یا اللہ ہم سب کو قبر کے عذاب سے محفوظ فرما دے یا اللہ جنت میں بغیر حساب کتاب کے داخل فرما دے حشر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما دے یا اللہ حشر کے ہولناکیوں سے حفاظت فرما دے یا اللہ ہمارے سلسلے کو دین دنیات جو ترقی عطا فرما دے یا اللہ ہمارے ادارے کو دین دنیات جو ترقی عطا فرما دے یا اللہ جو مانگا یا اللہ اس کو بھی عطا فرما دے جو نہیں مانگ سکے یا اللہ اس کو بھی عطا فرما دے یا اللہ اس مجلس میں جن لوگوں نے اپنے ضروریات حاجات بتانا چاہے نہیں بتا سکے یا اللہ سب کی حاجات ضروریات تو پوری فرما دے یا اللہ تو سب کی حاجات کی پتہ ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ اللہم السلام